بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ پاکستان پولیمکس پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقامت دین کی سیریز ہماری چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جناب شجاع الدین شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور خالد محمود عباسی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہم بہت شکر گزار ہیں جناب ساحل ندیم صاحب کی، جنہوں نے اپنا وقت دیا۔ آئیڈیا سیریز کا یہ ہے کہ اگر منزل یہ طے ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو بنیادی طور پہ شریعت ڈریون ہو، یعنی کہ ایک ریاست ہو، حکومت ہو، دین ہاؤ ڈو وی اچیو دا ڈیسٹینیشن۔ تو اس پہ ہمارے پاس مختلف آئیڈیاز ہیں، مختلف خیالات ہیں۔ اس جو سیریز ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارے خیالات ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج بات کریں گے ساحل ندیم صاحب سے اس سلسلے میں۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمد للہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ برطانیہ اور کہاں سے ہوتے ہوتے بیک ٹو پاکستان۔ دو سیشن ٹرکی، پھر کینیا، پھر برطانیہ، پھر پاکستان، اب اگلا اسکینڈینیویا، امریکہ اور پھر کینیڈا انشاءاللہ۔ So want to say ساری دنیا گھوم کے آیا پاکستان, but you probably wouldn't catch the reference anyway, since it's a borderline outside the Yeah, but yeah, no, the Pacific line was covered, Australia, Indonesia. Now I'm doing the Atlantic line. right. Yeah. چلے جی۔ اچھا، عام طور پہ if you get to the right to the heart of it کہ دو ہمارے پاس نظریات پائے جاتے ہیں۔ امت جو تقسیم ہوئی ہے، ایک تزکیہ نفس کا اور ایک اقامت دین کا۔ نا یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس، لیکن میں صرف آڈینس کو آن بورڈ کرنے کے لیے جسٹ ٹو سیٹ دا کانٹیکسٹ کہ جو تزکیہ نفس کا ہمارا جو طبقہ ہے وہ دے بلیو از کہ دیر ول بی اے ٹائم آف حضرت مہدی، امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد پھر جو پروفیسائز جیسے ہوا ہے وہ ہوگا۔ انٹل دیٹ ٹائم ہمارا کام یہ ہے کہ روایت کی حفاظت کرے، پھر نفس کا تزکیہ رکھیں، نسل در نسل اپنے بچوں تک ہم یہ پیغام پہنچاتے رہیں۔ اور اقامت دین کا جو طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، پر ان دا مین ٹائم ہمیں بھی ایک ریاست کے قیام کے لیے ایک شریعت ڈریون کنٹری یا سسٹم، یہ کنٹری ضروری نہیں ہے، آئیڈیلی تو یہ ہے کہ سارے ممالک صوبے بن جائیں، ایک سسٹم ہو جائے۔ وی ہیو ٹو اسٹرگل فور اٹ، کہ صرف یہ تھیوری نہ رہ جائے بلکہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی رہے۔ نا ویری کلیئرلی آپ اقامت دین کے نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں، and there's a long line، مودودی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، now yourself، شجاع الدین شیخ صاحب ہیں، خالد محمود عباسی صاحب ہیں، میں فقیر بی سی لائن میں سب سے آخر میں کھڑا ہوں۔ تزکیہ نفس is not good enough، why not؟ No, I think that's where I wanted to correct you, but I wanted you to finish. میں تزکیہ نفس، میرا بھی خیال یہی ہے، تزکیہ نفس is the ultimate purpose. اگر تزکیہ نفس آپ کا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کو پتہ ہو قرآن کی آیت کا، خیر الامہ کا جو ٹائٹل ہمیں ملا ہے، اور حدیث نے اس کی اپلیکیشن جب دے دی ہے کہ جب برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، تو تزکیہ تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کے ہاتھ اس قابل نہ ہوں کہ برائی روک سکے۔ ٹھیک ہے، سو یہاں پہ تو آپ سیلفشنس کے ببل سے اللہ نے آپ کو باہر نکال دیا۔ صحیح۔ یہ جو نفسی کا معاملہ، یہ آخرت والے دن کی ایک کلائمیٹی کی سچویشن بتائی۔ دنیا میں نفسی کرنے والا تو مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ جب برائی دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ سے روکیں گے، اور اپنے بھائی کے یہ وہ کیسے چاہ سکتے جو اپنے لیے نہ چاہتے ہو۔ تو یہ تو بیسس ہے کہ الاسکا کے کسی ایسکمو کا بھی تزکیہ نہیں ہوا نا تو میرا تزکیہ نہیں ہوا، یہ بیسس ہے۔ سو یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کہ اس کے پاس وہ والی آپشن ہونی چاہیے کہ اس کو پوری طریقے سے اسلام پریزنٹ ہو، اور اس کے پاس وہ آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کی طرف جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل خود حیران رہ جائیں گے، اللہ عز و جل خود حیران رہ جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ فرشتے زنجیروں سے جکڑ کے جتھوں کو جنت میں پھینک رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنجیریں ہیں اس نظام کی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے تو تھے مگر گناہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے بچ گئے۔ ظاہر ہے نفس ہے، شیطان ہے، چاہیں گے آئے گا، مگر وہ آپشن تھی ہی نہیں۔ ناروے میں آپ کو جو مرضی کر لیں، آپ کو گاڑی دوسری لین میں نہیں ٹرانسفر کر سکتے جب تک آپ نے ٹرن سگنل آن نہ کیا ہو۔ آپ اس جگہ پارکنگ نہیں کر سکتے جہاں الاؤ نہیں۔ آپ کو ہزار ایسی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی جو کرنی ہیں، جو پاکستان میں ہمیں تحفے ترکے میں مل جاتی ہیں۔ میں گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، گاڑی چلانے کی، میں اس کنٹرول کی وشو کہہ رہا ہوں کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ملتا آپ کو
دیر از نو کنٹرول، جو کہ جس کی وجہ سے آپ گاڑیاں BMW مرسیڈیز گاڑی وہ بنتی ہے جو لین ڈپارچر اسسٹ کے لیے گاڑی اسٹیئرنگ خود ہی سیدھا کر دیتی. You see, the law invited technology. Technology is because of the law. جب میں انگلینڈ میں گاڑی چلاتا ہوں اور میں چاہوں بھی لین چینج کرنا تو گاڑی خود ہی لین میں واپس کرتی ہے. آپ پینک میں آ جاتے ہیں کہ گاڑی نے اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لی. یہ گاڑی کیوں بنی ہے ایسی؟ بیکاز اس کے پیچھے ایک لا تھا. ٹھیک ہے، ایمیشن ریٹ گاڑی کا انگلینڈ میں چیک ہوتا ہے، MOT ہوتی ہے، ورنہ آپ گاڑی روڈ پہ نہیں لا سکتے. تو اب ایمیشن کنٹرول CBA EBA کی گاڑیاں کنٹرول ایمیشن کے ساتھ بنتی. یہ اتنی سی بات ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو، کہ جو اس کو تھوڑا سا، میں زیادہ ڈیپس میں تو نہیں گیا ہوں، تو کام ایپیڈرمل لیول بات کر رہا ہوں کہ اتنا زیادہ سوچنے کی اور مفکر اور ڈیکارٹے اور ایمینوئل کانٹ کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں. اٹس کامن سینس کہ جب آپ کا سسٹم بیسک رائٹس کو خود بچانے کے لیے بن گیا ہوا ہو تو رائٹس کی بریچ جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں رہتی. If anything, you go towards the progress of human beings by an unconscious design. Consciously سسٹم بنا تھا، سب کانشیسلی انسان پروگرس کی طرف موو کریں گے. سو BMW کی جو گاڑی ہے وہ لین کو واپس زبردستی پکڑ کے ڈرائیور کو واپس لے کے آتی ہے، کیونکہ کنٹرول اصل میں لین کی لکیروں میں نہیں ہے. کنٹرول اصل میں اس سینس میں جہاں پہ وہ لا بنا تھا کہ بھائی کسی کی جان خطرے میں آ سکتی ہے، ایسے نہیں آپ گاڑی موو کریں گے. سو دس از دا بیسس آف what I say کہ تزکیہ کرنا نہیں ہے، کروانا ہے. میرے اس کے لیے سسٹم چاہیے جی، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. میں بھی اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں، ابھی تفصیل میں چلا جاتا ہوں، مگر کیونکہ دو ایسے نقطے ہیں جو بہت ضروری ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں. سائیکالوجی کی بات کریں گے تو اور تفصیل سمجھ آ جائے گی، مگر ابھی بیسس یہ سمجھ لیں کہ آپ جب تزکیہ کا لفظ بولتے ہیں تو سم ہاؤ اپنا تزکیہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ کون سا تصوف سیکھا ہم نے کہ اس میں بستی جل رہی میرا گھر بچا ہوا ہے خالی؟ یہ کون سا انصاف آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ کون سی ایمپتھی؟ کہاں کا یہ رحم ہے کہ میرا تزکیہ تو ہو رہا ہے مگر میرے ہمسائے کا نہیں ہو رہا، میرے اپنے بچوں کا نہیں ہو رہا، میرے بڑوں کا نہیں ہو رہا، میرے دوستوں کا نہیں ہو رہا، میرے رشتہ داروں کا نہیں ہو رہا، میرے دفتر کا نہیں ہو رہا، اور میرا تزکیہ ہو رہا ہے. So it's tazkiyah of paradigm, part of which is your nafs. I mean, imagine the paradox کہ میں اتنا صاف ہوں مگر سب سے گندے لوگوں میں ہوں. ذرا سوچیں یہ کس نے سکھایا یہ ڈیفینیشن تزکیہ؟ آپ کا تزکیہ ہوا ہے تو معطر ہو جائے گی دنیا اگر صحیح تزکیہ ہوا ہے تو. وہ سسٹم ہے اس تزکیہ کا موجب، وہ اس کو آسان کرنے کی مہم بھی وہی سسٹم ہی ہے. سو اگر تزکیہ الاسکا کے ایسکیمو کا اور نیوزی لینڈ کے ایبوریجنل کا میری وجہ سے نہیں ہو رہا تو میرا بھی نہیں ہو رہا. اٹ از دیٹ سمپل. اپنے نہیں کہہ سکتے. That's fair enough. I mean, یہ ظاہر سی بات ہے جب سارے اس چیزیں متفق ہیں، امام مہدی آئیں گے، سسٹم چینج ہوگا تو اس کے بعد لوگوں میں تزکیہ ہی تو ہو رہا ہوگا. That is understood. یہ ان کا اپنا آرگیومنٹ ہے جو ان کے اوپر پڑھنا چاہیے کہ امام مہدی نے بھی آ کے سسٹم ہی نافذ کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی سسٹم ہی نافذ. تو اس کا طریقہ یہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جو وہ تو ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ اس سے پہلے کچھ نہیں کرنا، کندھے ہو جاؤ اور تباہ ہو جاؤ. یہ کون سا کام خود نکالتے ہو؟ یہ اپنے کوگنیٹیو، یہ اپنی سستی کا لیے. ایک بھی ایسی فگر نہیں ہے جو اسکیٹالوجی میں ہو جو کہ تلوار سے نظام نہ لے کے آتی ہو. We will get to that point. یہ میں ابھی اس کے بعد آؤں گا. بہرحال قرآن ابھی تو اس کی جو فلسفی ہے نا کہ I mean what option and are there two different options. نہیں، میرا ٹیک اس پہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے کہ بار بار جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. سو وہ ساری باتیں ہیں کہ ساری کا تعلق جو ہے وہ تزکیہ نفس کے ساتھ ہے. جو آپ نے بات کہی ہے جسٹ ایڈ couple of points to it کہ میں تزکیہ نفس اس انتظار میں کہ جب امام مہدی آئیں گے سارا سسٹم until that time I just want to preserve myself. لیکن ریلیجسلی تو ہم یہ چیز بھی مانتے ہیں، ایون سائنٹیفکلی اسپیکنگ مانتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں that is going to have an impact on your physical body, on your physiology.
تو اگر ملک کے اندر سود ہے جو کہ حرام ہے تو میں جتنی نمازیں پڑھ لوں جتنا مرضی کچھ کر لوں، اگر وہ سسٹم ہی ایسا نہیں ہے اوپر جو میرے نفس کو پاک ہونے دے تو وہ اٹ ہیز اے ویری ویری فائنائٹ لمٹ کہ وہ اس حد تک ہی جا سکتا ہے، اس کے آگے پاکیزگی نہیں ہے. سو اف یو پٹ بوتھ تھنگس ٹوگیدر اٹس ویری کلیئر کہ تزکیہ نفس ضرور کریں سو دیٹ یو کین ہیو اقامت دین اینڈ دین ڈو اقامت دین سو دیٹ یو کین ہیو تزکیہ نفس. مطلب یہ ایک سرکل It's not cycling. اوکے اٹس ناٹ. No. Alright. کیونکہ اس میں You have your say, پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں. یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں، بیکاز ٹاپ ڈاؤن باٹم آپ کہہ دیں گے نا اس کو، کہ باٹم اپ میں بھی تو ٹاپ نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن کی آیت اس کے خلاف. جب قرآن نے یہ کہہ دیا نا کہ اکثریت گمراہی پہ رہے گی، تو اب آپ تزکیہ نفس کا کارڈ نہیں پلے کر سکتے کہ جی میں سولو کھیلوں گا اپنا. اب آپ کو لوگوں کو میکسیمم کنٹرول کے اندر رکھنا پڑے گا. یا تو ہم قرآن کی آیت کو کانٹیکس کے اندر کنڈیشنل کرتے ہیں جو کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایبسولوٹ بتایا کہ زیادہ تر لوگ تو گمراہی پہ ہی رہیں گے. اب زیادہ تر لوگ ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے گی نا، تو اب اپر لیئر کو ایلیٹ کٹ جسے میں کہتا ہوں اینڈ ریگولر میس کو پھر بھی ڈفرینشیٹ کریں گے، وہ آیت خود بتا رہی ہے. سیکنڈلی اس آیت کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ہلکا سا مشاہدہ کریں آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے ابھی تک کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی اکثریت ہمیشہ سے بے راہ رمی پہ زیادہ جلدی مائل رہی اور اس پہ قائم رہتی. The bigger number is not. That's why elite is called elite. چاہے وہ انٹلیکچوئل ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر بھی جو زیادہ تر لوگ تھے انہوں نے اپنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جب شکایتیں آئیں کہ رباطوں پہ ہونا کیا شروع ہو گیا ہے، نعوذ باللہ وسلم کے بڑے گناہ تھے مگر بد اخلاقی شروع ہو گئی تھی، بے دریغ چھینا چپٹی شروع ہو گئی تھی. ابو بکر صدیق کو جب پہلی کمپلین آئی تھی نا، تو ابو بکر صدیق، اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ٹائم ہے، رائٹ آفٹر ہم. خیر ان کے ڈیتھ کی فوراً اگلے ہفتے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا میوٹنی ایوری ویئر فرام دا عربین پیننسلا بھی شروع ہو گئی. سو زیادہ تر لوگ تو کبھی بھی اس لیول پہ نہیں رہیں گے جس لیول پہ اوپر آپ اپنی اس ایمان کی کریم ہو، انٹلیکٹ کی کریم ہو، اینی تھنگ دیٹ از ڈفرینشیٹر بہت کلیئر ہوتے ہیں ہر چیز کے. سو ابو بکر صدیق کے ٹائم پہ بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ عام بندہ اس لیول پہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. اب وہ والے ٹائم نہیں آپ دوبارہ آئیں گے کہ جس میں تم جس کو بھی بات کر لو جس تو وہ ریلائبل نکلے، جس سے بھی دیکھو تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کو فالو کرتا ہوا ہے. آپ گھر میں پہنچ گیا ہے، آپ ہر طرح کا بندہ آئے گا اور ان کو وہ ان کوالٹی کے اوپر اس میرٹ کے اوپر ٹیسٹ نہ کرو جتنے پہ وہ ہیں. میں وہ اتنی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک بندے نے آ کے ابو بکر صدیق سے ہی پوچھا کہ امیر المومنین میں اگر صرف نمازیں پڑھوں، صرف روزے رکھوں تو باقی تو کام میرے سے نہیں ہونا نمازیں روزوں کے علاوہ، اگر موقع ملا تو حج کروں گا، نہیں تو وہ بھی ایکسپیکٹ نہ کرنا. ابو بکر صدیق نے اس کو جانے دیا تو عمر الخطاب نے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین یہ کیا کیا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس پہ بھی نہ کر دیتا نا، اس نے یہ بھی چھوڑ دینا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایکسپیکٹیشن ہر ایک سے نہ رکھ کہ مطلب ڈونٹ سویپ دا فلور ود دا سنگل برش. اٹس ناٹ گونا ہیپن ناؤ. سو ابھی بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں جتنے مرضی مسلمانوں کی تحریکیں ہوں، اسلامی تحریکیں ہوں، آپ تنظیم اسلامی کو ہی لے لیں، جماعت اسلامی کو لے لیں، واٹ از دا پرسینٹیج آف مودودی صاحب ان سائڈ جماعت اسلامی دیٹ آئیڈیالوجی. یو لائک امیزنگلی شاکڈ کہ جماعت کا اپنا لڑکا بھی مودودی صاحب کو تفہیم قرآن پڑھ کے نہیں آیا ہوا، وہ جذبے میں آیا ہوا اپنے گھر والوں کے یا علاقے کے پریشر میں یا whatever جماعت کے برانڈ میں آیا ہوا. تو اگر مودودی صاحب خود جماعت کے اندر اس طریقے سے ٹرانسینڈ نہیں کر سک رہے ہیں، وچ از ناٹ پاسبل کہ ہر بندہ مودودی صاحب کی اس انٹلیکٹ کو تفہیم سے نکال لے، باقی کی کتب سے نکال لے. تنظیم اسلامی آپ دیکھ لیں کتنے ممبر ہیں، واٹ از دا پرسینٹیج آف ڈاکٹر اسرار ان سائڈ تنظیم اسلامی اٹ سیلف. I myself, when I spoke to his son, ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے سے جب میری 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے، and I was blatantly clear کہ آپ نے سب سے بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک یہ کی ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعد رحمۃ اللہ کے بعد آپ نے فیڈا صاحب کو دے دی ہے کمانڈ. اٹ از دی ایگزیکٹ اپوزٹ سائیکولوجیکل پروفائل. یو نیڈ اے بگر گن ناٹ اے اسمالر گن بیکاز یو ڈیڈ نیڈ اے گن اینڈ ناؤ یہ پلمٹ کر دیا آپ نے. یہ سوسائڈ تھی جو کہ کسی نے کی تھی. نو از این امیزنگ پرسن. کیا پتا ڈاکٹر صاحب سے بھی بڑے درجے ہیں شجاع صاحب کے جنت میں ان کے تقویٰ کی بات کون کر رہا ہے؟ میں سائیکولوجیکل آرکیٹائپ کی بات کر رہا ہوں. یو نیڈ اے وائڈر scope of this tank that Dr. Sarar was.
اینڈ آپ نے ایگزیکٹ اپوزٹ پروفائل کا بندہ سامنے کر دیا. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو بات سائڈ نوٹ پہ چلی جائے گی. ڈاکٹر اسرار کی اپنی آئیڈیالوجی سمجھ لیں پاکستان میں کتنے پرسنٹ لوگ, وہ لیس دین 1% کی, اور لیس جسٹس ڈاکٹر اسرار کی اپنی تنظیم کے اندر کتنی پینیٹریشن ہوئی. یو کین سی ٹیک اینی ون فرام تنظیم, ٹیک اینی بڈی فرام جماعت اسلامی, ٹھیک ہے, غامدی صاحب کے فالوورس کو بٹھائیں تو ان میں سے بھی 1% غامدی نکلی, بیکاز دا ٹرانسینڈنس ہیز اٹس اون ٹیپر ڈاؤن افیکٹ. وہ والا افیکٹ نہیں آئے گا میرے بیٹے میں جو میں چاہ رہا ہوں. میرے بیٹے نے اپنی ایک یونیک آئیڈینٹی پریکٹس کرنی. سو جب عوام کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ, تو حضرت ابوبکر صدیق کے ٹائم پہ ہی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایلیٹ الگ تھی اور ریگولر میس الگ تھا. سورہ انعام یہاں پہ بہت کلیئرلی گروپ سائیکالوجی کو بتا دیتی ہے. جب گروپ سائیکالوجی میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی عام عوام جو ہے نا وہ اس انٹلیکچوئل مومنٹم میں نہیں کبھی آئے گی نہیں. وہ مطلب ایون اف دے ٹرائی دے ناٹ گنا, بٹ دے آر نیور گنا ٹرائی, دیٹس وائی دے ناٹ گنا. اور ایک خاص ایلیٹ ہمیشہ سیپریٹ ہو کے جھاگ کی طرح اوپر آتی ہوئی. اسلام اور قرآن جو ہے نا وہ بیس, جب قرآن کی آیت کلیئر ہو گئی ہے تو اس کا صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جو سسٹم اپلیکیشن ہے اور تزکیہ, ایون تزکیہ کی جو اپلیکیشن ہے, پولیٹیکل اپلیکیشن ہو تزکیہ ہے, یا ایون سنگولر اپلیکیشن تزکیہ, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے. دیکھیں قرآن کی اتنی ساری آیات ہیں جس کے اوپر لوگوں نے جان کے دانستہ یا نادانستہ طور پہ وہ والی آیتیں پڑھی نہیں جیسے لگتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, آپ پریزنٹ کریں تو نہیں, یہ تو وار ٹائم کی آیت ہے. مفتی مینک صاحب میں نے خود سنا ہے 17 آیتوں کا لیکچر دے رہے, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ 17 اڑانے کی وہی آیتیں تھیں جو سیاسی محرکات رکھتی ہیں اپنے اندر. ٹھیک ہے, اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ 2 لیئرز دیکھیں آپ. یہ 2 لیئر ہے ریگولر میس کی اور 1%, 2%, 10% ایلیٹ کی. وہ ایلیٹ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انوائٹ کر رہے ہیں. سو انعام کی استدلال سے میں بات کر رہا ہوں کہ پھر باقی کا سارا ڈسٹ اس ایلیٹ کو ہوتا ہے کہ بھیا تم اب آئی ایم پریزنٹنگ دا کریٹیکل تھیوری فرام قرآنک اینگل کہ پاور اسٹرکچر جو ہے نا وہ ایک کچھ پرسنٹیج کے پاس ہی رہے گا. ابھی بھی دیکھ لیں کچھ پرسنٹیج کے پاس ہی ہے. وہ اگر لابی کر کے اس پورے کنٹرول کو باقی کے میس کی بہتری کے لیے ود اور وداؤٹ اے ول امپلیمنٹ کرواتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے میس کا. یہ ہے وہ زنجیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, زنجیر سے جکڑ کے جنت میں پھینکے جا رہے ہیں لوگ وداؤٹ دیئر ول. زنجیر کا کیا مطلب ہے؟ وداؤٹ دیئر ول جنت میں جا رہے ہیں وہ. تو میس بیسک گروپ سائیکالوجی کے تھرو اپنے نفس پروری کے اندر جائے گا ہی جائے گا, وداؤٹ دیئر ول جنت میں جانا پڑے گا اس کو. سو یہ ڈیوٹی اپان دیٹ ایلیٹ ہے جس کو سوچنا آ گیا, جس کو عقل آ گئی تو اس کو پتا ہوگا کہ بھائی اب بڑی رسپانسبلٹی ہے. چلے چونکہ آج میں ہوسٹ ہوں, دیر کو میں نے کم بات کرنی ہے, سو I'm not going to interrupt at any stage. Please do. But that would be an exception. That's why I'm against democracy. اچھا وہ ہمارا سیکنڈ سیکشن ہے, we will get to that stage. اچھا میرا اس پہ جو آپ نے سارے انالیسز دی ہیں, میرا فیڈ بیک یہ ہے کہ آئی ایگری ود مچ آف اٹ. دیر آر فیو تھنگس جہاں پہ میری رائے اس پہ ڈفرینٹ ہے. بلیو کی جو عائد ہے اکثریت کے حق پہ رستے پہ نہ ہونے والی, مین دیٹ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. That's for the intra-systems, it's not for intra-system. My God, no. وہ بات ہو کہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے وہ سارے مسلمان تھے نا, تو سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ جتنے سسٹمز اس وقت پائے جاتے ہیں وہ ایتھیسٹک سسٹم ہو, کرسچن ہو, اسلامک, ویسے کرسچن بھی اسلامک ہی ہے لیکن جو بھی اس کی کرنٹ شکل بن گئی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ مسلمان مائنورٹی میں باقی سارے جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس آیت کنفرم کر رہی ہے کہ اکثریت جو واقع راستے پہ نہیں ہوں گی. لیکن ہم مسلمان بڑا زور سے کھینچا آپ نے کہ اتنے لوگوں کو فٹ یہ مسلمان امام مہدی کے زمانے میں اس کے بعد جب اکثریت دنیا کی مسلمان ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اکثریت مسلمان نہیں, ہمارے انٹرا میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے اسلام ہر گھر میں پہنچ جائے گا. یہ ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. وہ کیا ڈیفینیشن ہے, وہ ایمان چلے مان لیتا سب مسلمان ہو جائیں گے, تو بدو بھی تو مسلمان ہو گئے تھے نا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پہ اچانک کی. سو واٹ وی آر سیئنگ از کہ انٹر سسٹمز کے حوالے سے آیت بالکل ٹھیک ہے, ہسٹوریکل پیٹرن بھی اس کو کنفرم کرتا ہے, نہ بھی کرے تو آیت ہمارے لیے پھر بھی جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نو بٹ سسٹم کی بات چلیں آپ آیت کو یہاں پہ میں مان لیتا ہوں. ڈو یو ایکچولی ناٹ سی دا پیٹرن کہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ دونوں بری بھی رہے ہیں. دیکھیں ایک ہے نا کہ وہ دارا اسلام سے دارا اسلام کے اندر بھی رکھیں یا باہر بھی رکھیں,
کرسچن بھی زیادہ تر کرسچینٹی پہ ٹرو نہیں ہے. آیت کی اپلیکیبلٹی ریلیٹیو ہے یا ایبسولوٹ از دا کوسچن. ایبسولوٹ ہے. اگر ایبسولوٹ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سارے مسلمان تھے جو مسلمان اسلام کے اندر دائرے کے اندر تھے. نہیں سر, کیا آپ صرف ان مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مسلمان تھے؟ یہاں ان کا کیا تجزیہ آپ کے بارے میں؟ تو اس کا مطلب ان کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے پاسبلٹی کہ انٹرا سسٹم اسلام کے اندر سارے لوگ ایسے نہ ہوں یا اکثریت ایسے نہ ہوں جو حق پہ نہ ہوں, because we've seen the evidence of it and we'll see the evidence again after Imam Mahdi's نہیں کاؤنٹر کر دیتا. so اس مطلب یہ ہے کہ yeah sure اب میں آگے سے نہیں کروں گا because اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ موجود تھے. بدو نے آگے کہا نماز مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہے, یا اللہ مجھے اور محمد کو بخش دے اور کسی کو نہ بخشی, آمین. یہ کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے مسجد ساری دیکھ لی ہے کہ یار اللہ کے رسول کا کیا ریئیکشن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے تھے نا, ادروائز یہ پریسیڈنس میں انٹر ہو جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہو گیا, اونٹ پہ بیٹھا نکل گیا, سب دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا آپ لوگ بتا دیں اس میں زیادہ عقل تھی کہ اس کے اونٹ میں, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ اس وقت کے مسلمان تھے جنہوں نے اس پریشر میں, اس بینڈ ویگن افیکٹ کے اندر اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ان کو اسلام ایمان و قبول کرے اور مرے بھی اسلام پہ ہی ہو. مگر میں نے آپ کو ابو بکر صدیق کر دیا اللہ عنہ کے ٹائم سے ایگزامپل دے دی ہے کہ زیادہ تر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن ہی ایک دم بالکل ہی اپنے ایمان کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے, یہاں تک کہ پھر جھوٹے نبی آنا شروع ہو گئے. یہ وہی لوگ ہیں نا, مسلمہ کذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ آ گیا. تو حازدی, اسود الانسی 2.5 years. سو ریگولر میتھ سے نا آپ نے یونیفائی نہیں کر سکتے. آپ ریگولر میتھ اس پہ جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو اس پہ اب آگے بڑھتے ہیں. جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہو گیا وہ ہو گیا. Let's go to where we disagree. That is the interesting part. No, hold on. Are we agreeing to disagree here? No, we agree اقامت دین. نہیں about this analysis of کہ ریگولر میتھ جو ہے وہ کبھی بھی اس انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہو سکتا. I'm saying the general pattern is بالکل ایسا جیسے آپ نے کہا ہے, لیکن آیت کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ ریلیٹیو ہے, it's not absolute. ہمارے پاس دو ایویڈنسز ہیں. Okay, let's just talk about right now. کیا مسئلہ ہے تو بس ابھی بس ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. Okay, let's get to that stage then. یہ ڈیموکریسی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اچھا اس پہ نا تھوڑا سا مجھے کلیئر بھی کر دیں کہ اٹس ویل ڈاکومنٹڈ کہ میرا آپ سا ایک ہم ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں اس پہ. لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا, ایک پوڈ کاسٹر نے, کہ ساحل بھائی نے میری پوڈ کاسٹ میں آ کے کہا ہے کہ اس وقت جو تبدیلی ہے وہ ووٹ کے ذریعے آ سکتی ہے. ہم لوگوں نے کوٹ یو آن دیٹ, سو آئی آسک یو اے کوسچن کہ کوئی ہوئی ایسی بات, کوئی آپ کا اس کا ویو چینج ہوا ہے, نہیں ہوا ہے, آر یو اسٹل سیم اولڈ ساحل الدین؟ Yeah, I won't remember it, but maybe there some context میں اس نے کچھ اور پوچھ لیا ہو, کسی اور چیز کے ووٹ کی بات کر رہا ہو, یہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ووٹ کی بات نہ ہو رہی ہو. اوکے شور. یہ ووٹنگ شوٹنگ جو ہے نا, یہ عام بندوں کی بات نہیں, عام بندوں کی, اور اسلام نے کبھی بھی عام بندے سے ووٹ نہیں لیا. اوکے, سو دیر از اے تھنگ کہ ووٹنگ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ عام بندوں کی بات نہیں ہے. نہیں, ووٹنگ کی گنجائش ہے مگر اس کلاس کو آئیڈینٹیفائی پہلے کرتے ہیں. تو ایون میں لبرل ڈیموکریسی کے خلاف ہوں, ڈیموکریسی کے میں حق میں ہوں, لیکن ایون لبرل ڈیموکریسی کے بھی جو بڑے پائنیئرس تھے, پلورلسٹ ووٹ کے, تو وہ بھی حق میں تھے کہ لوگوں کو دیکھ کے ان کے ووٹ کا میجر کرو کہ کسی کا ایک ووٹ دو کے برابر بھی ہو سکتا ہے. چلیں, سو دیر از ایون انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ مگر یہ تو دیکھیں کسی کے کتنا ٹیکس دیتا ہے وہ تو میجر میں کر سکتا ہوں, کسی کا کتنا تقویٰ ہے وہ میجر نہیں ہو سکتا نا. وہ دین کتنا پڑا ہوا ہے, تقویٰ کسی کے تقویٰ کیا ہے. اب چلے, سو لیٹس سے کہ اب ہم جا رہے ہیں ساحل الدین ماڈل کو ایکسپلور کرنے, کہ ہم نے پاکستان میں ہم اقامت دین لے کے آنا چاہتے ہیں. ووٹ کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں. خروج کے بارے میں آپ نے 2 دفعہ بات کہی ہے کہ آپ نے انفیکٹ پریزنٹ کیا ہے کہ لوگ ایک دم مجھ پہ بات ڈال دیتے ہیں. سو اٹ سیمنگلی یو ڈسٹینس یور سیلف فرام دیٹ آئیڈیا ایز ویل. اس پہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈسکشن ہے. میں ان لوگوں کو تو بلیٹنٹلی ریفیوٹ کرتا ہوں کہ میں جو مجھے اوپنلی خارجی اس لیے کہہ رہے ہیں, جو خود ابو حنیفہ کے فالوور ہیں, یہ کہتے ہیں مجھے خارجی. وہی پہلے اپنے ابو حنیفہ کو تو بچاؤ, سب سے پہلا میرے خیال سے تو امام اعظم ہے, وہ بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے. مگر اور قاضی یوسف نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ڈسپیوٹ تھا, وہ اوپنلی وہ شہید ہی ہو, اس لیے ہوئے. ابو حنیفہ کو میں شہید کہتا اگر میں ان کو خارجی مانتا نعوذ باللہ. تو طریقے سے میں خارجی نہیں ہوں,
کیونکہ مگر ان کا آرگیومنٹ پرپیچولی پیراڈاکسیکل ہے، کیونکہ ایک تو خارجی ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں، مگر اگر آپ پہ آ جائیں تو ان کی تباہ کرنا اسلام ہے. I think یہ ان کا پیراڈاکسیکل آرگیومنٹ ہے. I think ان کے ڈیفینس میں یہ بات جا سکتی ہے. میں چاہوں گا اگر کوئی ہمارے انفی بھائی اس کو ڈیفینس خود پیش کریں، بیکاز I'm not qualified enough to say this. انفی نہیں کر سکتے کیونکہ ابو حنیفہ خود بائی ڈیفینیشن دیکھیں کفر بواح جب واضح ہو چکا ہو کہ ہم امریکہ کے تابع ہیں، اس میں کسی کو شک ہے تو اس کو تو کوالیفائی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے، اس کو تو ممبروں سے اتارو نا. تو یہ نہیں پتا کہ ہم امریکہ کے تابع ہیں. I think the defense can be کہ جو حنفی فقہ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب تو ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حنفی کوئی مذہب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو حنیفہ کو کرٹیسائز کریں نا، پہلے خارجی بولیں ان کو. جیسے آپ کیا اسی کہہ رہے ہیں کہ جو امام ہیں ان کے امام مالک کا فتویٰ آپ کو بتا دوں. ہوتی بول ہوئی. جی آئے نا، ابو یوسف کی فقہ ہے، ابو حنیفہ کی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے امام نہیں ہے مگر امام قاضی ابو جی ہاں. تو میں خالی یہ بتا رہا ہوں امام مالک، مجھے خود پتہ ہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کے ٹائم کے اوپر اسامہ بن زید کو جب لشکر بھیجنا تھا تو صحابہ سائڈ پہ ہو گئے تھے، خارجی تھے ان کے مطابق، وہ خارجی ہوتے تھے. سب صحابہ نے کاؤنسل بلا کے ویٹو کر دیا تھا. ابو صدیق نے کہا تمہارے ویٹو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں تو بھیج رہا ہوں. لیکن ان کے ڈیموکریٹک رائٹ کو انٹرٹین کیا انہوں نے. نہیں آتا میں ڈیموکریسی میں خارجی والے پوائنٹ کی بات کر رہا تھا. ڈیموکریٹک رائٹ کو کوئی انٹرٹین نہیں کیا. ہی ریجیکٹڈ ریفیوٹڈ دی میجورٹی اوپینین. آپ کو پتہ ہے کون کون سے صحابی ہیں ڈیموکریسی میں بھی تو آپ چیک کر سکتے ہیں. نو امپیچمنٹ ہونی چاہیے تھی نا ابو بکر صدیق کی، اگر ڈیموکریسی صحیح ہوتی تو. وہ ہو بھی تو سکتی ہے، وہ تو خود کہتے ہیں نا میری ہو سکتی تھی. بٹ اگین اب ابھی یہ بات پوری کریں اس پہ ہم آتے ہیں. جی ویسے میں بتا رہا ہوں یہ خارجی والا لفظ ہے نا، یہ خود سب سے بڑے خارجی ہیں چلیے، جو کہ ایسی جو کیونکہ دیکھیں میں ابو حنیفہ کو امام اعظم مانتا ہوں. دا مینز ورک اسپیکس فار اٹ سیلف. آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ گفٹس آفٹر صحابہ کرام ابو حنیفہ. مگر آپ اپنے آپ کو حنفی کہہ کے کسی ایسے بندے کو خارجی نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ کہتا ہو کہ بھائی ایک کھلے عام امریکہ کی 51ویں اسٹیٹ ہے پاکستان، اس کے اندر جو بھی نافذ کر دے امریکہ اس کی تباہ امریکہ نافذ کر دے اس کی تباہ کرنا اسلام ہے. میں اس امریکہ کی تباہ کو لعنت سمجھتا ہوں، اور ایسی لعنت کو اسلام کا حصہ بنانے والوں کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں اسلام کا. Fair enough. So let's in practical terms کہ اب ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ اب کرنا ہے. یا How would we go about it? لابی سر، لابنگ کرنی پڑے گی. انٹرنیشنل لابنگ میں مسلمانوں کو پلیس کرنا پڑے گا، بچوں کو تیار کرنا پڑے گا. 8-10 سال کے اندر اس جگہ کے اوپر بزنس لیڈرشپ میں فائنینشیل سائلوز بنانے پڑیں گے نا، ایک ملک میں نہیں. ادروائز آپ اپنے ہی ملک کے بڑے مگرمچھ سے ویر لے کے آپ سمجھ دیں کہ ہم نے کوئی وہ نہیں لائی گا، فساد کھل جائے گا. تو سائملٹینیسلی یہ سارا کام کرنا پڑے گا. حی الفلاح کیمپین میری مسجد کی یہی ہے نا کہ میرے پاس اسٹیٹسٹکس نمبر بھی ہیں الحمدللہ. ہم نے تو وہ سائنس بھی لگانے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک سینٹی کی چیک کے اندر کہ انگلینڈ کے کون سے شہر ہیں جہاں پہ بندے چاہیے، امریکہ کے کون سے شہر ہے، خالی انگلینڈ نہیں. اچھا وہ اتنی اہم بات ہے کہ میں اس پہ نا ایک سیکشن ڈیڈیکیٹ کرنا آئی گیٹ اٹ. سو ون لائنر میں کہ انٹرنیشنل مسلمان اکٹھے ہوں، صحیح، اور 3-4 موٹیوز اکٹھے ہوں سب کے، اور ان کو ٹرین کیا گیا ہوا ہو، وہ فائنینشلی اینڈ پولیٹیکلی آپس میں کنیکٹ ہوں، ریسورسز پول ان ہوں. تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی بجائے 11th مینچسٹر ایونیو سے بھی ہو سکتا ہے کام، لوٹن سے بھی ہو سکتا ہے، اور ملواکی سے بھی ہو سکتا ہے، جدھر بھی مسلمان. سو مسلمان اکٹھے ہوں، وہ اکٹھے ہو گئے، دین واٹ You place whoever we want to place in Pakistan. کہانی ختم. ابھی بھی امریکہ کے دین پہ ہی ہمیں امریکہ سے ہی دین لے کے آ رہا ہوں، مگر وہ جو طریقہ جو ہے اس کا پروسیس یہ ہے آسان طریقہ ہے. جس طریقے سے یہودیوں نے اسرائیل کو انگلینڈ اور امریکہ سے لیجسلیشن سے لے کے آرمامنٹس کی پوری کی پوری ایونیوز کریٹ کر کے دی، ہمیں بھی کر کے دینی چاہیے. یہ میں نصیحت نہیں کر رہا، یہ بیئر منیمم ہے. سو آئیڈیا یہ ہے کہ اٹس ناٹ تھرو دی مینز آف وائلنس بٹ اٹس اے لٹرری میں انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن وائلنس کی ضرورت پڑی اس کا مطلب پلان اے فیل ہوا ہے. دیکھیں میں اس کو انکلوڈ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں سو دیٹ کہ اس نیریٹو کے اندر تیسرا آپشن کھل جائے. ابھی تو بائنری آپشن ہے، ایسا ادھر پیپل لائک می ڈیموکریسی، دوسرا یہ ہے کہ چڑھ دو یہ کر دو. بٹ یوز ہیں کہ میں دونوں کو نہیں مانتا، کیونکہ خلافت ڈرنے کے طور پہ لے بھی آئے نا آپ. 20 سال سے اوپر چلنی نہیں ہے. نیچے والے بچے سارے امریکن امیگریشن میں جائیں گے، وہ بھی آئے گا. اور میں تو اس کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام کی خلافت سچ بتاؤں چاہتا بھی نہیں ہوں. جو کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام ہے نا، یہ جو آپ نے پہلے پوائنٹ نہیں شروع کیا تھا کہ اپنا تزکیہ کر لو، بس کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج،
تو سوچیں ایٹ لیسٹ چھٹا رکن خلافت لے آتے. نہیں ادھر تو جانا بھی نہیں. جب ایک سائیکالوجی اس لیول پہ کیسٹریٹ ہو چکی ہوئی ہے, ان لوگوں نے کیا خلافت نظام سنبھالنا ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ آپ کا ماڈل یہ ہے کہ انٹرنیشنلی لوگ کنیکٹڈ ہوں اور اس کے بعد پھر وہ موٹیو پہ ایسے شور ان کا مطلب کامن کوز ہے کہ ہم لوگوں کو فائنینشلی اسٹیبلش کر رہے ہیں, انٹلیکچولی ان کو خاص سطح پہ لے کے آ رہے ہیں کہ دے انڈرسٹینڈ وہ دے آر گوئنگ انٹو, اور اس کے بعد وہ کوئی آدمی ڈکلیئر کریں گے کہ آج کے بعد اینی کنٹری سے فار ایگزامپل پاکستان ہے, اس میں کیوں مگر یہ پاکستان سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پاکستان سے اسٹارٹ کرتے ہیں, تو پاکستان میں آج کے بعد جو رولر ہے وہ یہ ہوگا, اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کرنٹ جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے یہ جو 4 کیپٹل میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے, مورل کیپٹل, مینٹل کیپٹل, پولیٹیکل کیپٹل, فائنینشیل کیپٹل. یہ چاروں کے پورے ہونے کے بعد یو جسٹ ڈونٹ سے کہ او مجھے یہ اچھا لگتا ہے یہ کر دو. نو دیر ہیز ٹو بی اے کوالیفائر ہو از گونا بی پٹ ان چارج. بٹ سی وی جیسے وہ ایتھیسٹ نہیں کہتے کہ اللہ نے ایک دنیا کیسے بنا دی, تو اللہ کے وجود کے اوپر بات نہیں ہو رہی, اللہ کی صفات پہ بات ہو رہی ہے. ابھی ہم نا لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ فرسٹ آف آل اس لابی کے وجود پہ بات کرتے ہیں. یہ صفات خود ہی سمجھ آ جائیں گی بیٹر, بیکاز جیسے ہی میں پتہ چلے لابی ہے کیا چیز, عام لڑکے لڑکی کو اللہ کی قسم لابی کی طرف جائے گا. اٹ از دا موسٹ اٹریکٹیو تھنگ, از اے ون ون فار ایون دا لبرلس. جب آپ کو ایک لابی پوری کی پوری موٹیو پرپس کے ساتھ ہے, 40 سال یہودیوں نے سوئج کے اندر بیٹھ کے بچے پیدا کرتے ہوئے نیکسٹ ایئر ان جیروسلم کے نعرے لگائے ہیں. جیروسلم واز اے اسٹیٹ, it was a law, it was independence, it was their own book that Jerusalem represented. ہمیں بھی اس پرپس کے اوپر لابی بنانی. یہ مت سوچیے گا کہ بزنس مین اکٹھے ہو گئے تو ہمارا کام ہو گیا. 8 لاکھ نواز شریف اکٹھے ہو جائیں دنیا میں الگ الگ ملکوں میں, ہم تو تباہ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ بزنس مین ہے نا, انہوں نے تو اپنی مرضی کی اور بزنس کو پراسپر کرنے کے لیے بندہ سلیکٹ کرنا ہے. سو جب تک مورل ایکیومن کمپلیمنٹ نہیں کرتا مینٹل ایکیومن کو, تو ویسے آئی کیو کا چار نہیں ڈالنا میں نے. وہ نوبل پرائز ونر نہیں چاہیے کہ اس نے گیس چیمبر میں بچے یہودی مارنے. سمجھ رہے ہیں, مجھے مورل کیپٹل پہلے چاہیے, پھر مینٹل کیپٹل چاہیے. اللہ کے لیے اپنا مینٹل کیپٹل بڑھائے, اور اس کو پتہ ہو, اتنی فراست اور آئی کیو ہو جو صحابہ عمر خطاب کی, علی بن ابی طالب جیسا لیول کا سوچتا ہو کہ اگلے 100 سال کے لیے کون کون سے جو ہے نا بیسک سائیکولوجیکل انسٹرومنٹس کے یہ والا بندہ پہلے رکھو, اس کے بعد اس طرح کے بندے خود ہی آنا شروع ہو جائیں گے. سو میں کیوں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ بات لمبی نہ ہو جائے. یہ لابی میں سے کوئی بھی بندہ اگر چاہتا ہو کہ وہ آئے اور اس کو لیڈرشپ ملے, وہ کنگ بنے یا پرائم منسٹر بنے, تو یہ لابی نہیں, یہ کینسر ہے. میں اللہ کی قسم نہیں چاہتا کہ میں پاکستان کے صدر بنوں یا مجھے لیڈرشپ ملے. مجھے پتہ ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور میری ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے, مجھے خود ہی پتہ ہے. میں بھی اپنے کسی رشتہ دار کو اسی لیے بھی نہیں چاہتا, بیکاز آئی کینٹ سی, میرے ریڈار میں آ نہیں رہا کوئی بندہ. یو نیڈ ٹو کریٹ دوز پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی ایبل to run these sort of systems. I know I'm not qualified for it. What I'm saying is, یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بندہ پک کرنا ہے, بندہ نہیں پک کرنا, ہمیں اس بندے کی آرکی ٹائپ تیار کرنی ہے تاکہ اس طرح کے بندے یہ فیکٹری لگانے سے یہ پروڈکٹ آتا رہے. اب ابو بکر صدیق, اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو عمر بن خطاب would not have been so successful. You need to understand. ابو بکر صدیق سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروائے ہیں کہ عمر بن خطاب نے خود کہا ہے کہ میری ریفائنمنٹ, ہمیں تو پتہ ہی تب چلا کہ کام کیسے کرتے ہیں. سکسیسر ابو بکر صدیق had it pretty easy for him. Okay, so ہمیں ایک بندہ نہیں چاہیے بس, یہ میں آؤ, کیونکہ اس سے سائیکالوجی ایسے لگتی ہے کہ اچھا پھر کیا کون ہوگا, وہ کون ہوگا نہیں ہے لفظ, کیسا ہوگا لفظ ہے. کوئی بھی اس میں فٹ آ سکتا ہے. فیئر جی, تو لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مورلی گراؤنڈڈ ہونے چاہیے, دیٹس فرسٹ تھنگ. قرآنکلی گراؤنڈڈ ہونے چاہیے. جی, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 کیپ آپ کو قرآنکلی چاروں کیپٹل قرآن کے ہیں, مورل کیپٹل, مینٹل کیپٹل, پولیٹیکل کیپٹل, فائنینشیل کیپٹل. ٹھیک ہے, یہ 4 یہ لابی کے ایٹریبیوٹس ہیں. سو اوکے, تو ہم انویژن کر رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل مسلم آج کے دور کا ایسا کہ اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. فائن, ایک بندے میں یہ چاروں چیزیں کی ایک پرسنٹیج ہی ہوگی نا. ایک بندے سے کہہ دینا کہ the person not a person, کہ کہہ رہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے, دین وی ایکسپینڈ سے کہ سارے مسلمانوں کو ایسا. سارے نہیں ہوں گے نا سر, میں پہلے بتا چکا ہوں, ہمیں خالی وہ لابی ایسی چاہیے. what that means is کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی منیمم نمبر ہو. 22,000. Yeah, we've done the math. پاکستان میں اگر 22,000, پاکستان میں نہیں سر, دنیا کے الگ الگ ملکوں میں, 8 ملکوں میں, ہمیں شہر بھی پتہ ہے کہاں کہاں ضروری ہے. صحیح, اور وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گورنمنٹ لے کے آئیں گے, وہ سیاست کریں گے. جی وہ سب کچھ لے کے آئیں گے, فکر نہیں کریں. مسئلہ یہ پاکستان قابل زرخیز زمین ہے, فصل ادھر آ سکتی ہے, ادھر بھی پیسے سارے کے سارے 22,000 پاکستان میں کانسنٹریٹ ہم یہاں سے کر کے. پاکستان سے جو پاکستان سے ہم کریں گے نا, تو ہمیں کوئی 13 لاکھ بندہ چاہیے. آپ نکال سکتے ہیں 13 لاکھ کو, ایک زندگی میں آج تک 13 لاکھ بندہ نکالا, ایک طرح کے ایٹ لیسٹ مورلی کیپیبل ہو. I don't agree with 13 lakh کا فگر, so No, I'm just doing statistics based on percentages, nothing else. Yeah. fair enough. میں نے آپ اس لیے بولا ہے کہ ایک طرف 22,000 دیکھیں, 2 امریکہ میں بزنس آپ سکسیسفل کر رہے ہیں,
اس کا کیپٹل پاکستان کے کتنے بزنس سکسیسفل کر کے ہوگا. کامن سینس کی بات ہے 300-400. ٹھیک ہے, ہمارا لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ, ہمارے کرنسی کے مسائل ہیں, ہمارے پولیٹیکل مسائل ہیں, ہماری ایکوٹی ہمارے پرانے فراڈی نسلوں نے تباہ کر دی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں اب یہ 22,000 لوگ اتنے ہیں کہ یہ ویلفی ہیں اور اپنی ویلتھ کو ایک مین سمجھتے ہیں ٹو کریٹ دا سسٹم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یعنی کہ ان میں لالچ نہیں ہے, وہ بندے نہیں ویلتھی, ہیں, بندے ویلتھی ہو ہی جاتے ہیں. انہوں نے فائنینشیل سائلوز بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کمپنیز جسے کہتے ہیں فنڈس, ٹرسٹس, انڈاؤمنٹس, ان کے پھر اس سے ہم آگے اپنی پولیٹکس. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی بھی اسی طرح کے ٹرسٹ چلا رہی ہے, مسلم لیگ بھی ایسی ٹرسٹ چلا رہی ہے, پیپل میں اس کو میں اس لیے پوچھا, ڈیموکریٹس بھی ریپبلکنس بھی ان فنڈس بھی چل رہے ہیں نا, سائلوز کریٹ کرنے پڑتے ہیں سر. اگریڈ. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ناؤ وی کین اسٹیبلش دا سسٹم ان پاکستان. may take one generation, may take second generation, maybe third generation. آپ کا 100 سال کا بھی پلان بھی ہے نا, وہی ایک پلان ہے 100 سال کا. جی, so that have 4.5 generations into it, کہ 4-4.5 generations کے بعد کم 3 generations کے بعد اب ہم اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم ٹیک اوور کر سکتے ہیں. what would that look like? You mean application of Islam in the process of a person becoming the ruler, جس نے اب شریعت اسٹیبلش کر دینی ہے. Sir, we can put anybody, if there is a system, anyone who is mentally sane and morally tested, their political capital ہم باہر سے دے رہے ہیں. But then you have 25 crore لوگ ہیں. If they ask, give us one reason to accept that person as my ruler. یار آپ کو عبد القادر جیلانی صاحب کی کہانی, وہ جو فرشتہ آیا ان کے پاس کہ یہ فلاں علاقے میں جی کو ولی مر گیا, تو انہوں نے کہا جو گھر میرے چوری کرنے آیا ہوا نا, اس کو اٹھا دو, یہ کافی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر لابی ہماری ورکنگ ہونا اور سب کو پتا پرپز ایک ہے, دین اینی باڈی فیس اے بل. یہ جیسے آج تک مورلی میں اس کی امیجنیشن کی اس لیے کہہ رہا ہوں, so that it should make sense to people جب اس سے وہ ریلیٹ کر پائیں گے نا. so ہم سمجھیں کہ 2075 آ گیا مثال کے طور پر. نہیں آپ بہت انڈیویجولائز کریں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی لابی کے خلاف کچھ کر سکتا ہے؟ ٹائپ ہے کو باقی نہیں کر سکتے. تو یہ عام پاکستانی کون سے پار چاہیے کہ اپنی لابی کو بھی کاؤنٹر کر کے جائے گا؟ نو اینی باڈی ہو نوز کہ بھائی لابی سے پلیس ہوا ہوں میں. اوکے, سو یہ شورا سمجھ لینا آپ. اوکے, لیٹ می پٹ مائی انڈرسٹینڈنگ. خود بتائیے گا میں آپ کی بات ٹھیک سمجھا یا نہیں سمجھا. سو وی ہیو سائلوز, دے ہیو منی, اینڈ پیپل ہو آر رننگ دیم دے آر مورلی ایسٹیوٹ پیپل, اور وہ لابنگ کر رہے ہیں. ادروائز دے وڈ ناٹ ہیو کریٹڈ دوز سائلوز. فیئر انف. اور وہ لابنگ کر رہے ہیں پاکستان میں مثال کے طور پہ, پاکستان میں نہیں سر, دنیا میں. ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ, کیس اسٹڈی کے طور پہ پاکستان, لیٹس ساری دنیا ہوگا ایکسٹرا پلیٹ. میں آپ کو آسان دیتا ہوں, منٹ میں سوال ہو جائے گا. جتنی بھی یہودی لابی ہے نا, چاہنا وہ مسلمان ہو جائے, تو میرا ماڈل ٹھیک ہے. لابی انسانوں کی ہے, پیسے ان کے پاس ہیں, مورالٹی اللہ کی بیس پہ کر رہے ہیں. اب کیا کریں گے وہ یہودی لابی, کیا کرے گی؟ چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہی لگائے گی, پرائم منسٹر بھی وہی لگائے گی, اور سینٹ تک کے ممبر وہ چوز کر رہی ہوگی, اب ایک جرنیل بھی وہ چوز کر رہی ہوگی. I mean, it's happening right now as we speak. Okay. They are just from a totally different religion. So لوگوں کی ذہن سازی to make them accept the system, وہ میڈیا کا بہت ہیوی یوز کرتے ہیں. So what am I right to understand کہ آپ کے جو سائرس, وہ لوگوں کی ذہن سازی میس لیول پہ زیادہ پیسہ لگ اس پہ ہوگا. ٹھیک ہے, ان کے یونیورسٹیز بھی اندر سے چینج کر دی ہم نے, مساجد چینج کر دی, میڈیا چینج کر دیا, کہ لوگ ذہنی طور پہ رائپ ہیں. نہیں کہ ناؤ پھر زیادہ تر لوگوں کو ریڈینس کی ریکوائرمنٹ رکھے. زیادہ تر لوگ کبھی بھی ریڈی نہیں ہوں گے. یو ڈونٹ نیڈ. زیادہ تر لوگ, امریکہ کرسچن ملک نہیں ہے, اسرائیل یہودی ملک نہیں ہے, ان کی خالی لابیز ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ کسی بھی دین پہ نہیں ہوتے. ان کے تھرو لابنگ بھی ٹھیک ہو گئی, یہ بات میں آپ کی سمجھ گیا. تو اتنے لوگ جو ہیں یہ مل کے کام کر رہے ہیں, 22,000 لوگ. It sounds very democratic actually. No, it's not. 22,000 people getting together. They're not voting for anything. Democracy, voting is just one. No, I just did a number based on money. But you see, آج اگر ڈیموکریسی پہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم ووٹ نہیں دیا کریں گے, کون لوگ فیصلہ کر لیں؟ خود لوگ جو ووٹ دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کریں. میں آپ انڈر اسٹیمیٹ کریں گروپ سائیکالوجی کو. زیادہ تر لوگوں پہ آپ ڈیپینڈ کریں. میں تھوڑے سے لوگوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں. یو ٹیل می who's more probable to have a predictable result. زیادہ تر لوگوں والا یا اچھے بندوں والا؟ اچھے بندوں والا. تو دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی ہم نے اس کو لمٹ کر دیا نا, جسٹ ٹو ووٹ. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ نہیں, کاش خالی ہے ہی لمٹ ہوتی, یہ بھی نہیں لمٹ. اس بہت زیادہ ہم نے بندے کی سائیکالوجی کرپٹ کر دی ڈیموکریسی میں. آئی ایگری ود دیٹ. میں تو یہ جو ڈیموکریسی میں جو لوگ ایک کانسیپٹ بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح زیادہ لوگ ووٹ دیں گے وہ ہوگا, وہ بھی نہیں ہوتا دنیا. کہیں بھی نہیں ہوتا. آسٹریلیا نے تنگ آ کے انہوں نے $1,000 جرمانہ رکھ کے جو ووٹ ڈالے گا جرمانہ کریں گے اسے. ووٹ جیسے مرضی دو لیکن دو جا کے, اس بیکاز بھی ٹرن آؤٹ اتنا لو ہوتا ہے, 50% سے کم ہی ہوتا ہے, اور اس 50% کا بھی
first past the post میں تو definitely you're case of Tanzania is a very easy case of Australians listening. You can make a lot of money if they are forcing you to vote. That's against the constitution of Australia. and before you go to this recheck یہ میں جب آج سے 4-5 سال پرانی بات کر رہا ہوں سب آسٹریلیا میں قانون تھا see if there is Easy money. اچھا تو میرا ویو یہ ہے کہ جو اسلام میں مجھے ڈیموکریسی کی جو گنجائش میں دیکھتا ہوں میں نہیں دیکھتا کہاں ہے اسلام ڈیموکریسی. نمبر ایک یہ کہ لوگوں کی مرضی کے بغیر آپ ان پہ حکومت نہیں کر سکتے. See what now? Against the will of the people you can't rule them. Really? So یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں یہ اللہ کی مرضی ہے لوگوں کی مرضی نہیں ہے. نہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. آگے گورنمنٹ کی بات ہے جو یعنی کہ اول الامری اس کے جو صاحبان امر کے اندر آپ جو علماء بھی یہ لوگ اول الامر کی مرضی کے اندر آ رہے ہیں, اول الامر لوگوں کی مرضی کے اندر نہیں آ رہے شاید. لیکن isn't that interesting کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ تو ایبسولوٹ ٹرمز میں کہا ہے, اطیعوا الرسول ایبسولوٹ ٹرمز میں اللہ تو زیادہ تر لوگوں نے تو اطیع اللہ پہ نہیں آنا نا. لیٹ می کمپلیٹ کہ یہ ایبسولوٹ اس میں کوئی اسی طرح کی کوئی آگے پیچھے کی چیز نہیں ہے. ایبسولوٹلی اپنے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, بالکل رسول کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا قرآن نے کہہ دیا ہے. لیکن جب لوگوں کی بات آتی ہے تو ایک کیویٹ رکھ دیا ہے کہ کہ اول الامری منکم, سر پھر بھی آپ تم میں سے ہیں, تمہارے اوپر نہیں ہے, زبردستی نہیں بیٹھتے ہیں. غیر امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر ہیں سر, وہ اوپر سے مطلب یہ نہیں, من کو مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. اب دیکھیں ایک بڑا زبردست ایک تاریخی ڈائلاگ ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا, آپ میں سے آپ نے چوز کیا تو آپ نے اس کو انفورس کر دیا کہ یہ ان کی مرضی کے تابع, لوگوں کی مرضی کے تابع. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے ہو اوپر سے آپ کوئی بنا کے حکومت کرنا شروع کر دے بیکاز سر یہ سیکنڈری بھی ہوتا تھا. میں مان لیتا اللہ نے پھر ترجیح رکھا ہے, یہ تو اللہ انسانوں کی مرضی کی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اسے ایبسولوٹ نہیں کیا نا, منکم کی کنڈیشن لگا دی ہے کہ دیٹ کنسنٹ ہیز ٹو بی دیئر. اب دیکھیں ایک بات, تبوک میں ایک ڈائلاگ ریکارڈ ہوتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اور وہان کا. وہان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساری ان کی 5 آرمیز کا لیڈر تھا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک کا تھا لیکن اس کا انفلوئنس اتنا تھا کہ وہ نیگوشیٹ کر رہا تھا. اب یرموک سوری غزوہ یرموک, میں تبوک تو نہیں کہہ دیا ہوتی ہے یرموک, وہ ایسا نہیں ہے کہ 2 فوجی آمنے سامنے یہ لڑائی ہو گئی. ہفتوں کے حساب سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ اس کا بلڈ اپ ہوا, نیگوسیشنز ہوتی تھی, سارا کچھ ہوتا رہا. اس میں ایک ملاقات ہوتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اور وہان کی, اور وہان نے بائی ڈیزائن ان کو متاثر کرنے کے لیے نفسیاتی غلبے کے لیے اتنا سونا چاندی سارا پورا بنا کے رکھا ہوا اور بتایا کہ ہمارا رولر ایسا ہے اور بادشاہ یہ کرتا ہے, اس کی یہ شان ہے, یہ ہے وہ ہے. ہزاریں ساری بات سن کے کہا کہ جو ہمارا رولر ہے نا, اگر اس کے مزاج میں بادشاہی آ جائے نا, وہ خود کو بادشاہ سمجھے تو ہم اسے معزول کر دیں. کہ لوگ اخلاقی طور پہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے میں بادشاہی والا ہے ہی نہیں ہے. وی کین ڈیموکریٹکلی ریموو سم ون بیکاز وی آل بلیو ان سیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ دیٹ گائے از نو مور دین دی فرسٹ امنگ ایکولز. اب صرف عمر کی بات نہیں ہو رہی ہے, اینی پرسن جو کہ مسلمانوں کا رولر ہے, کہ لوگ اخلاقی طور پہ اتنے بلند ہونے چاہیے اسلام کے اندر کہ وہ دیکھیں کہ یہ شریعت نافذ نہیں کر رہا ہے. خالد بن ولید نے اصول بتایا, زیادہ تر لوگوں نے کبھی بھی ایسے ہونا ہی نا, یہ تو اللہ نے اصول بتایا. ٹھیک ہے, تھیوریٹیکل پاسبلٹی تو ہے نا اس کے اندر, قرآن اس کے اگینسٹ ہے. قرآن کے اگینسٹ جی زیادہ تر لوگ نہیں آنے نا. ٹو ہیو دیٹ آرگیومنٹ وی ول ہیو ٹو سے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو انوگریشن اسپیچ تھی وہ قرآن کے خلاف تھی. کیسے؟ جب تک میں کتاب و سنت میں مجھے دیکھو میری اتباع کرنا ادروائز نہ کرنا. بالکل, تو اس میں کہاں سے ریپگننٹ ٹو قرآن کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ ہے نا کہ جو لوگ ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ کتاب و سنت پہ نہیں ہے تو ہم ایز پیپل اس کو ریموو کر کے وہ آدمی لے کے آ سکتے ہیں جو کتاب و سنت. دس از حضرت ابو بکر صدیق ایک فرد دے رہا ہے لوگوں کو یہ اتھارٹی. لوگ ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم نے آپ کو دیکھا نا تو ہم آپ کو اتار دیں گے, تب آپ کا آرگیومنٹ ہوتا. تو ابھی سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو اسپیچ تھی وہ قرآن سے اکارڈ نہیں کرے. نہیں آپ سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں واٹر فال دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب آگے اولو الامر, اور اگر ان میں سے کوئی مسئلہ ہو تو پھر کس پہ ریفر کرو؟ واپس چلے جاؤ, ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کی طرف. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایلیٹ کو مسلمانوں کے ایمان کے اندر ہائرارکی بتا رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ والے کہ اطیعوا الرسول والے. صحیح, ٹھیک ہے, ایک ہی جو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کرے گا. یہ اگر کنڈیشن میٹ ہوتی ہے اس لوگوں کے اندر, آپ نے اولو الامر سلیکٹ کرنے ہیں. ڈیموکریسی میں ہوتا ہے بھائی میں انسان ہوں, کافی ہے یہ, میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں, کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں. از اٹ ناٹ ٹرو؟ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں, کافی مسلمان ہوں. آئی تھنک جو میرا ایکچولی میں ریئلائز کر رہا ہوں کہ ہم یہ کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں. دس از سپوزڈ ٹو بی یور شو کہ آپ نے اپنا ماڈل بتانا ہے. گڈ تھنگ کہ یہ چیز انکور ہوئی نا. اطیع اللہ اور اطیع رسول کو ایک کیٹیگری اسپیشی سمجھ لیتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اطیع اللہ اور اطیع رسول کرتے ہیں. کیا یہ اسپیشی پاکستان میں میجورٹی میں ہے یا منورٹی میں؟ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, سو دیٹس the بیسک کوسچن. پاکستان ایک مائنورٹی, پاکستان ایک مسلمان ملک ہے.
اطیع اللہ و اطیع رسول جو پورے کرتے ہوں، کیا وہ مائنورٹی کے پاکستانی ہیں یا میجورٹی کے؟ ویری مائنورٹی. تو یہ ان مائنورٹی کی اللہ نے کہا ہے منکم، تم لوگوں میں سے اول نمبر آنا چاہیے. آپ نے میاں والی میں آؤٹ سورس کر لیا ہے، آتے باجوہ صاحب آ گئے. ایک اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے نا، اور ایک ہے کہ ہوتا کیا ہے. اللہ کی ریکوائرمنٹ تو کہ سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کو مانتا ہے اطاعت کرنا. اور اللہ نے ساتھ بھی کہا ہے زیادہ میں سے نہیں کریں گے. وہ دیٹ از نوٹ ٹو سے کہ اللہ کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے. ہاں تو ان لوگوں کے اندر سے منکم نکالیں جو اطیع اللہ و اطیع رسول کریں گے. اوکے، سو آپ کہہ رہے ہیں کوالیفیکیشن یہ ہے کہ پھر جو اللہ کی اطاعت میں، اور دیٹس اے ویری گڈ آرگومنٹ ایکچولی. It is, I know. So that's why I'm saying democracy itself topples on its دس از دی پلورلسٹ ڈیموکریسی والی بات ہوگی نا پھر، کہ ایسے سرٹن کوالیفیکیشن کے لوگ ہوں. بقول اقبال کے یہاں پہ ایسا نہ کرے کہ بندوں کو آپ گننا شروع کر دیں، تولیں یہ کون ہے جو ان کو لے گیا. اوکے فیر. اب تولنے کے لیے بھی تولنے کی کوالیفیکیشن چاہیے نا، تو عام بندہ تول بھی نہیں سکتا. That's the problem. نہیں وہ سنتے نہیں ہے سورہ فاتحہ جب وہ الیکشن کے پیپر جمع کرانے کے لیے. Yeah, I know. Yeah, that's how can be. اچھا چلے. So democracy is not for Muslims. I'm sorry. اچھا اس پروگرام کا جو اگلی قسط ہے نا، اس میں میں ہوسٹ نہیں ہوں گا، ایکچولی میں گیسٹ ہوں گا. I'm using you as a host. Yeah. So have you not noticed? I never do that. No, you never, absolutely. اچھا آگے سیکولرز کی طرف سے ایک سوال آتا ہے، لائک کہ آپ اس کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آپ نے کہا سائلوز ہمارے پاس ہیں، فائنینشلی لوبینگ میڈیا، تھرو دیٹ ذہن سازی ہوئی ہے، ناؤ ویو گاٹ کہ ہمارے پاس سسٹم آ گیا ہے. بٹ دین اس حکمران کو تبدیل کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی ایک میکنزم ہونا چاہیے. از دیٹ دیئر؟ Of course. Lobby. تو اگر وہ کتاب و سنت کے رستے پہ نہیں ہے تو اس کے خلاف لوبینگ کرنی ہے پھر. لابی کرانے سنت پہ نہیں ہے. نہیں تو یہودیوں کی لابی پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آگے بڑھ گئے نا، کہ اب ہمارا سسٹم اسٹیبلش ہو گیا ہے. سر میں نے آپ سے کہا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی لابی کے خلاف نہیں جا سکتا، اس کے پس میں نہیں ہے وہ فالو. جاتا بھی ہو نا تب نہیں جا سکتا. اس کے کانسٹیٹیوشن میں دیکھا ہے نا کہ 4 سال کے بعد اسے جانا ہی جانا ہے. یہ 4 سال والا تو چھوڑے نا، یہ تو گوروں کا سسٹم ہے. وہ آپ کا کیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. جب تک بندہ اللہ کے راستے پہ جس سیکنڈ میں اترے گا اڑائیں اس کو. ہاؤ کیسے اڑایا ہے لابی نے؟ رائٹ. اوکے سو دیر از سسٹم ہے. سر لابی بہت پاورفل چیز ہے اور بہت آسان سی چیز ہے. ہم سب نسل در نسل لابی کے اندر پلتے ہوئے ہیں. ہمیں کیوں کنفیوژن ہو رہی ہے؟ I can see. I think Jeremy Corbyn could be a very good example. جولیس اسانج نہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر تھا نا، جیرمی کوربن جو ہے لیبر پارٹی کا. I know. اور وہ اسانج جو از بات دی بیسٹ کیس اسٹڈی. لابی کے اگینسٹ جاؤ گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کوربن واز ناٹ ٹو فار اوے. I mean وہ آدمی ایسا ہے کہ جو ڈیموکریٹک ہوئی لیبر پارٹی کا 2 دفعہ صدر بنا ہے، لیکن 2 دفعہ بنا ہے نا، وہ میرا کیس ہار جاتا ہے وہاں سے. اس کو لوبنگ کے ذریعے ریموو کیا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ 2 دفعہ بنا ہے تو لابی فیل ہوئی ہوتا ہے. کامیابی ہوئی ہے ان دی اینڈ، سرکار جیت لیا آخر میں. سر میں اس کی تھوڑی سی نا کچھ ایسے انسٹنسز ہیں جس کی وجہ سے میں اس طرف جاتا نہیں ہوں. اس کو ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے. دیٹ از آلسو فائن. اینڈ یو بلیو کہ 3 جنریشن میں کام کیا جا سکتا ہے. لیس دین دیٹ بٹ یا آئی ایم جسٹ ٹاکنگ ریئلسٹکلی نا. اوکے سو ایڈیلی اگر ہم اپنے بچے بھی تیار کریں نا ہو جائے گا انشاءاللہ. سو وی ہیو دس. 40 سال میں یہودیوں نے کیا ہے، 1 جنریشن لگی ہے. میں تو اس چیز پہ میں تو کلیئر ہوں. میں تو صرف آپ سے آرگو نہیں کرنا چاہ رہا. جو آپ ایون پوڈ کاسٹ میں آپ مجھے کہا تھا کہ 1 جنریشن از ناٹ انف، اٹس آلویز انف. نہیں آئیڈیلی ہے نا، مطلب اس لیس جس بھی دی ہے نا. پاکستانیوں کی سائیکولوجیکل پرائمنگ اتنی بری ہوئی ہے کہ وہ ایک نسل میں کرنے نہیں والے. اثر تو آئے گا نا اپنے پرانی نسل کا. چلیں یہ ہماری بات یہاں تک کلیئر ہو گئی کہ اس طرح سے آپ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ آدمی جب تک کتاب و سنت کے راستے پہ ہیں تب تک وہ رہیں گے. ادروائز تھرو دا پاور آف لابنگ ان کو بھی ریموو کر کے دیر ول بی منٹ نہیں لگنا ہے. منٹ بھی نہیں لگنا ہے. اوکے تو بیسکلی دے وڈ ویری مچ بی این ایجنٹ آف اے، جسٹ این ایجنٹ. اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے ایک لیڈر کی. یاد رکھیے گا اسلام میں اب نبی کے بعد ہر بندہ قرآن کا ایجنٹ ہے. صحیح ہو گیا. اور پیچھے ایک لوبی ہے جو ویسے بھی بہت سے لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ what if I don't accept that lobby or their agency? Then make a better, bigger lobby, otherwise you're nobody. Okay. A lobby can fight a lobby. عام بندہ یا اس کی فلسفہ یا اس کی ان سے کوئی اوقات نہیں لابی سے لڑنے کی. بہت سے لوگ ٹرائی کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ if I don't, I mean کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور سب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہم شور ہی نو کہ 22,000 سے زیادہ لوگ موجود ہی ہیں اور اسلام آباد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. we don't accept you. سر وہ جو ہے نا شکیب کا ایک شعر، اس میں نے ایک شعر لکھا تھا. شکیب کی رضا ہے. دیکھا ہے ہر چڑھائی کے بعد ایک اتار بھی، بستی سے ہم کنار ملے کوہسار بھی. بستی سے ہم کنار ہوئے نا وہ
میں آپ بتاتا ہوں. میں نے اسی بات کے اوپر میں نے شیئر یہ یہاں پہ میں آپ کے سوال کا جواب ہے نا, اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ دے اختیار ان پہ جو با اختیار ہیں, دے اختیار ان پہ جو با اختیار ہیں, ان بے قصوں پہ کیا کروں گا اختیار بھی. تو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی کے ووٹر ہیں نا, fodder, that's it, nothing else, fodder. They don't have what it takes to go there, and They don't have any equity even if they want to have equity. Okay. ہم اس وقت نہ صرف غلط مورالٹی میں, ہم غلط خطے میں بھی. تو آپ ایک آئیڈیالوجیکل ڈسٹیٹیوٹ پہ بھی بینک کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں نکلنا, خیر ہے. سائیکولوجیکل ڈسٹیٹیوٹ سر, ناٹ آئیڈیالوجیکل. آئیڈیالوجیکلی تو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ہم امریکہ کی 91ویں اسٹیٹ ہیں. ہم جتنے اوبیڈینٹ ٹو امریکہ ہیں, نہ الاسکا اتنی ہے, نہ کیلیفورنیا. ویسٹرن بلو اسٹیٹس تو ویسے ہی اگینسٹ ہیں سر, رائی کرتی ہیں. ریڈ اسٹیٹس اس وقت جس طریقے سے ریڈ اسٹیٹس ڈیموکریٹس کو اڑا کے رکھتی ہے, ابھی دیکھیں نا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے, یہ جو برتھ رائٹ کے اوپر کس نے اڑا کے رکھا ہے, اس کو اپنے ہی ملک نے اڑا کے رکھا ہے. یہ میں سچ بتا رہا ہوں, یہی اگر خاطر اس نے پاکستان میں لکھا تھا تو پاکستانیوں نے بے فارم ڈیلیٹ کر دیتے تھے. چلیں اوکے, انشاءاللہ ہم بھی ایک دن پہنچ جائیں گے وہاں پہ, اس لیول کی ڈیپتھ اینڈ ایوری تھنگ ایلس. چلیں یہاں ہمارا جو آپ کے ماڈل والا حصہ ہے وہ کنکلوڈ ہوتا ہے. I'm sure لوگوں کے کوشچنز ہوں گے, and if there are any, by all means comment section میں بھیج دیجیے گا. I will do my best to pass them on. آپ جولین اسانج وہ سمجھیے گا, ڈیپ اسٹڈی میں جائیں, کیس اسٹڈی ہے بہت پیاری. When one man, even his right, goes against the lobby, it does not really matter what happens to, you know. unless there is another lobby. Yeah, lobby can counter lobby. Really that simple. Yeah, ایک اور مثال ہے, جارج گیلوے versus Canada, the Canadian Jewish Liberation League. تو جب اس نے Canadian Jewish lobby banned George Galloway to even enter Canada. A British member of parliament cannot enter Canada. Yeah. You know what I'm saying? He had to go online via a church to talk to a church about Palestine. I was in Toronto, so I know firsthand کہ امریکہ مطلب یہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے, یہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے عام دنوں میں بھی, خاص دنوں میں بھی, کہ میں ایک پارلیمنٹیرین کو ملک میں بین کر دوں. پاکستان ایک ملک ممبر آف پارلیمنٹ کو بین کر دے, جنگ کا اعلان ہے. So it's not a small matter کہ آپ sitting member of parliament کو, جو اس لابی نے, کینیڈا نے نہیں, ہارپر تھا اس کا پرائم منسٹر کینیڈا کا, ہارپر کو پتہ بھی نہیں تھا نیچے سے جارج گیلوے بین ہوا ہے, پتہ تو خیر تھا اس کو obviously, but he couldn't say anything. Okay, so basically اس پہ ہماری کنکلوژن یہ ہے کہ through the power of lobby, a lobby which is well funded, and well funded اس طرح کے ٹرسٹ کا ایک سسٹم ہوگا. فنڈنگ کے بغیر لابی نہیں ہے. میں اس کو لابی نہیں بولتا ہوں سر, میں اس کو بلاک چین بولتا ہوں. We need to make our kids not rich but wealthy. Wealthy اور rich میں فرق میں کافی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, ضرور دیکھیے. So wealth جنریٹ کرنے کی اسکل ہوتی ہے, اور اسکل کا سب سے پہلا پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ آپ کو نیٹ ورک بنانی آتی ہے. وہ نیٹ ورک ہم بنا رہے ہیں, آپ کی بھی اتنی بڑی نیٹ ورک ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو اور تقدیر استقامت دے. بائبل کی نیٹ ورک بن رہی ہے نا, ان کو ٹرین کریں کہ بھیا اس کے پیچھے اللہ نے فائدے رکھے ہوئے ہیں. تم لوگ عام بندے نمبرز ہو, ایک پرپز پہ اکٹھے ہوئے نمبرز ہو, عام بندے نہیں ہو. ایوری بڈی کاؤنٹس ناؤ, یو آر اے پرسنٹیج آف اے بگر سسٹم. اور اس پرسنٹیج آف کے سسٹم میں, وہ سسٹم میں مطلب میں پاکستانی ہوں تو پاکستانی ہونے کے, پاکستان کے لیبل کے کچھ فائدے بھی تو ہونے چاہیے نا مجھے. تو دیٹس ہاؤ دا لابی ورکس, کہ لابی کا ہر ممبر وہ والے بینیفٹس بھی لے رہا ہے, اس لیے نہیں کہ اس کو چاہیے, اس لیے کہ وہ بینیفٹ نہیں لے گا. پن ایک انڈیویجول کا اپنا لابی کے لیے ضروری ہے نا. تو آپ کے بچوں کو میں, اور آپ بھی تو اس کو اسٹیم کی ڈگریز, فیلڈ میڈل اور نوبیل پرائز لینا چاہ رہے ہیں, میں بھی وہی دینا چاہ رہا ہوں. آپ بھی چاہ رہے ہیں بزنس لیڈرشپ میں نوکریوں میں نہ پڑے, میں بھی 2%, bottom 2% of England is Pakistanis. Top 2% is not English, is Jewish. 2,87,000 Jewish population registered ہے, زیادہ تر گیٹ سائڈ میں, باقی پھیلے میں. 22,000 ٹوٹل پروفیسر ہیں انگلینڈ میں, 9,000 اس میں سے یہ ہوتی ہیں. امیجن کریں. اور 83% of all Jews are in business, اور وہ بھی سیلف امپلائڈ انٹرپرینوریل اسٹارٹ کے ساتھ. سوچیں, اور پاکستانی کیا ہے, فیکٹری ورکرز. کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا نا وہ, میں دیکھیں اللہ کا واسطہ ہے, 6% گٹر کے نیچے ہوتی ہے سویج لائن, پاکستان میں کس لیے آپ کو پتہ نہیں, تو وہ ویسٹ لائن ہوتی ہے. ادھر یہ قوم پل رہی تھی, ادھر زبردستی رکھا ہوا تھا ان کو, وہاں پہ
جمعرات والے دن اوپر وہ مین ہول سے کھول کے اوپر آتے ہو رہے تھے, جمعرات کو گروسری کی الاؤنس تھی ان کو. ان کے بچے اس وقت دنیا چلا رہے ہیں. آپ کیسے سمجھاؤں میں کہ میں آپ کے بچوں کو مسجدوں کے تھرو فری میں آپس میں کنیکٹ کر کے اسکل دینا چاہ رہا ہوں کہ پیسے بنا لو, سیاست میں آ جاؤ, کیمبرج ہارورڈ کو انسٹیٹیوشنلائز کرو فار یور لابی پرپز, ٹو کم ٹوگیدر, جوائن ہینڈ ود سنگل پرپز. اٹس دیٹ سمپل. ایسا ہی والا پروجیکٹ. یس دا ہیل فلا پروجیکٹ. تھوڑا سا ہمیں اس کا ایک آئیڈیا دے, بیسک اس کا میپ کے. 8 ملک رائٹ ساتھ ہیں, 8 میں ایک سیف سائٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. یورپ کے ہیں, انگلینڈ اور امریکہ اور آسٹریلیا, فیو here and there. Okay, ملیشیا بھی اس میں, تو I'm just throwing wherever there is equity. وہ کون سی ایکوٹی ہے؟ اس کامن سینس پولیٹیکل ایکوٹی ہے. پولیٹیکل ایکوٹی سے کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ابھی دعوے سے بتاتا ہوں. آئی ایم ایس کا کیوں مجھے فائدہ. آئی ایم ایس میں you're gonna find out کہ اگر میں یہ سوال کروں گا نا, تو زیادہ تر اوورسیز مسلمانوں کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ ڈالر کا ریٹ کیسے ہے, روپے کا ریٹ کیسے ہے. یہ والا سوال ان کو آتا. یہ ویلتھ جنریشن کی بات کریں گے. اگر آپ کو یہ والے سائنس پتا ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہینگ سینگ, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اور کراچی اسٹاک ایکسچینج میں فرق کیا ہے. پاکستان میں آپ ٹریلینئر بھی ہو جائیں, یو ناٹ گونا اماؤنٹ ٹو دیٹ ایکوٹی جو کہ آپ صرف اچھے میڈیوکر بزنسز یورپ اور امریکہ میں رن کر رہے ہوں. بیکاز مطلب اٹ از رادر سمپل, ایوری بڈی نوز دیٹ. سو ہالی ووڈ میں اسٹار ہونے سے آپ گلوبل اسٹار کیسے ہو جاتے ہیں, اور انڈین فلم کے اسٹار بننے سے آپ گلوبل اسٹار کیوں نہیں ہو سکتے کبھی بھی؟ جس لیے نہیں کہ ان کی ریچ کم ہے, ایکوٹی کم ہے ان کی. ریچ انڈین زیادہ ہے ایکچولی, امیز ہے تو کہاں کا انڈین فلم میں دیکھی جاتی ہے. سو اٹس این ایکوٹی, اٹ ورکس ان اے سرٹن مینر, اٹ ہیز گاٹ ویٹ, اٹس گاٹ اے فارمولا, اور اس فارمولے پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. سو 8-9 ملکوں کے اندر مسجدیں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے, ایسی جگہ پہ پاکستانی اللہ نے پلیس کر دیے ہوئے ہیں. 2 نسلیں ہو گئی, سوائے آسٹریلیا کے. آسٹریلیا میں دوسری نسل ابھی گئی ہے. 2 نسلیں, انگلینڈ میں تو 4th جنریشن پاکستانی ہے. مطلب پاکستان سے بننے سے پہلے کے ادھر ہم کنگ چارلز سے پہلے پیدا ہوا تھا ایک ایسا بندہ بھی, کئی جو کنگ چارلز کو انہوں نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا, ان کے بچے اس وقت انگلینڈ میں وہیں پہ پل رہے ہیں, وہ پاکستانی ہیں. سو وین وی ہیو این ایون اسپریڈ, وی ہیو سرٹن نمبر آف کنٹریز, وی ہیو ٹو کنیکٹ آل دوز مسجدز انٹو اے سنگل اسکول, سنگل کیمپس یونیورسٹی, ہر سیٹرڈے اور سنڈے, کیونکہ یہ اسکول جاتے ہیں بچے اور چلیں جاب پہ جاتے ہیں. سیٹرڈے اور سنڈے کو 15 سال سے لے کے جتنی مرضی عمر ہے آپ کی, آئیں, ہم ان 4-5 چیزوں کے اوپر آپ کو ٹریننگ دیں گے. 1 سال کے اندر 2 سال لگ جائیں گے میکسیمم, کیونکہ ایک ہفتے میں ایک کلاس میں اتنا جلدی کورس پورا نہیں ہوگا. مگر اسکل کے تھرو ان کے آپس میں نمبرز کنیکٹ کرنے ضروری ہے, کیونکہ دین وی لانچ اینی اینڈ ایوری انٹرپرینوریل پروڈکٹ, اینڈ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو لانچ مائی پروڈکٹ, رائٹ. یور کڈز آر گونا ڈو دیٹ. وی آر گونا ٹیچ دیم ہاؤ all of that lobby itself, all of that connecting network itself, وہ circulatory system کی طرح وہ آپ کی سبسکرپشن میں آ جاتی ہے. That's how Facebook is running. That's how YouTube is running. All we have to do is make sure our kids are coming up. ان کی میتھمیٹکس کی, فزکس کی, بایولوجی کی, پولیٹیکل سائنس کی, کریٹیکل تھنکنگ کی, اور بیسک ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ دینی ہے کہ بھائی آپس میں کنیکٹ ہو کے کس طریقے سے اپنے آپ اوپر لے کے آؤ. ناروے کی فورن پالیسی, انگلینڈ کی کیمبرج کا, انگلینڈ کی یونیورسٹی کے یہودی پروفیسر نے ناروے کی فورن پالیسی کے اوپر افیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور آئے دن چینجز آ رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یہ کچھ مطلب کچھ تعلق واسطہ بتائیں کہ جی میں مالدیوز میں ایک بچہ بیٹھا ہے, وہ پاکستان کی فورن پالیسی لے کر, میری انا کا سودا نہیں ہو گیا ادھر, میں کیا کر رہا ہوں ادھر. سو دیٹ از ہاؤ دا ایکوٹی ورکس. آپ کی کمپیٹنس شائن کرتی ہے. آپ کو بس بات وہی ہے کہ ٹیلنٹ مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا, ٹیلنٹ ہی رہتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے کیپیبلٹی, اسکورنگ. سو لوکل بیلٹ پیپر پالیٹکس کو پالیٹکس نہیں کہہ رہا ہوں میں, یاد رکھیے گا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رائٹنگ, ایکسپریسنگ لاجیکل آرگیومنٹس, رائٹنگ بکس آف فلاسفی, میتھمیٹکس, philosophy of mathematics, philosophy of physics, redo the whole canvas on which people look at sciences. یہ اتنا آسان ہے اگر قرآن کے تھرو اور سیرہ کے تھرو ہم مسلمان بچوں کو لینز لگا دیں گے. کیسے, میں کوئی مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اذا شمس کورت, یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ آسمان میں سے سب سے بڑا آگ کا گولا, یہ بجھے گا کیسے, ہاؤ از دس گونا گو ڈارک. عبداللہ بن عباس نے کہا اپنی پگڑی اتار, پگڑی لی, پگڑی کھولی اور پگڑی رول کرنا شروع کر دی. ابھی جو بھی دیکھ رہے ہیں گوگل کریں کہ ایک سٹار جب اپنی ڈیتھ پہ ہوتا ہے وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دا ٹرن آف دا ٹربن ایگزیکٹ اسی طرح اسپائرل ہو کے اپنی سنگولیرٹی کی طرف موو کرتا ہے. 1400 سال پہلے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرین صحابی وہ والے فینومینا کو بتا رہا ہے جو آج ہم صرف تھیورائز کر رہے ہیں. obviously this is the epitome of physics. This is the epitome of physics. So قرآن پاک میں ایک کتاب ہے آپ کو اسی پوڈ کاسٹ میں بھیجوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہ خالی باتیں. ڈاکٹر فاضلی کی کتاب ہے دی الٹیمیٹ قرآنک میتھمیٹکس کے اوپر. آپ اس کتاب کی خالی انڈیکس سے پتہ چل رہے ہیں کہ سر اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنی ضروری ہے. اور وہ کس چیز کی کتاب ہے؟ اس میتھمیٹکس کی جو قرآن میں ہوئی ہے. قرآن جس کے اوپر ہے it is so basic کہ مجھے بتاتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ قرآن پاک کی میتھمیٹکس از دا ایپیٹمی آف گوسین پرائم اب ڈسکور ہوئے 80s میں، اب ڈسکور ہوئے. اور حروف مقطعات گوسین پرائم کی ٹیبل کے اوپر لاکڈ ہیں. اس ٹیبل کو دیکھیں پڑھنے تو پتہ چلتا ہے کہ الف لام میم کے بعد اگلے حروف مقطعات قرآن میں کتنے ہیں. Imagine کریں you think this is a small matter? This is as big as it gets in terms of the challenge of Allah عز و جل. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی آیت ہے تو بنا کے لے کے ہم سمجھ رہے تھے وہ اقبال کی شاعری کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بھی گیا، آپ کو بھی مجھے بھی بتایا گیا. حالانکہ وہ میتھمیٹکس کی بات ہو رہی ہے کہ ڈو یو ایون نو دا کوڈ جس میں نے کیا ہے. تم اس طرح کوڈنگ کر سکتے پوری یونیورس کی ایک کتاب میں کر کے دکھاؤ پوری یونیورس کو ایک کتاب کے اندر کوڈ یا ایک آیت کے اندر کوڈ. مجھے بھی بتاؤ کس چیز کا کوڈ کیا ہے، کتنا بڑا فینومینا تم نے کوڈ کیا ہے. سو میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں نا قرآن کے تھرو فزکس کو اور میتھمیٹکس کو اپروچ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ بن عباس علی بن ابی طالب کے ٹریک پہ بچے کیمبرج اور ہارورڈ میں اپنی ہارورڈ کو اور کیمبرج کو ریسرچ لیب کی طرف، قرآن کی ریسرچ لیب ہے وہ کانفیڈنس تو دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم بھی دے رہے تھے ٹائم پہ، وہ ہمارے پاس آ رہے تھے، اب وہ دے ہم ان کے پاس چل جاتے ہیں. مقصد لیکن قرآن ہے. سو when these sort of kids are going to go into 10 or 12, 15 years of just their research and studies and practice, تب آپ کو پتہ چلے گا میتھمیٹکس کی کتاب اس بندے کی. اس طرح لابی بنتی ہوتی ہے طاقت میں. خالی پیسے سے خالی طاقت نہیں آنی، آپ کی کمپیٹنس سے بھی طاقت چاہیے. ایک نسل اس لیے کہتا ہے ذرا سا آئیڈیل سینیریو ہے، 2 نسلوں میں میتھمیٹکس کے بھی کچھ اور فزکس کے بھی کچھ، بایولوجی کے بھی کچھ، پولیٹیکل سائنس کی بھی کچھ، ایسے کوئی کارنامے رقم کرنے پڑیں گے ہمیں کہ پتہ چلے یار یہ چائنیز میچ میں ایسے تو نہیں مشہور ہو گئے نا، کوئی ایک سے تو نہیں مشہور ہوئے. 2-3 نسلوں بعد ہم ہر چائنیز کو میتھمیٹیشین سمجھنا شروع ہو گئے. حالانکہ ہر میتھمیٹیشین، ہر چائنیز میتھمیٹیشین نہیں ہوتا، برانڈ بن جاتا ہے. سو I am telling you it's very realistic, very simple, rather easy to understand. You know why it's tough to do? Because ہم پہلے psychologically born inferior غلام ابن غلام ہوئے ہیں. 6 نسلوں سے ہم غلام ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کچھ. good couple of people جن کا میں پوچھنا چاہوں گا کہ how do they play How how do they play into this entire enterprise? Yeah, please. Again, before we do that, آپ کے اس سیر الفلاح مساجد کے ذریعے لوگوں کو کنیکٹ کرنا، اس کی شارٹ کمنگ کیا ہے؟ زیادہ مسجدیں جو ہے نا وہ صرف اس لیے نہیں دیواریں کھولیں گی. کوئی بات نہیں، مسجد کسی کی ڈیڈی کی جاگی تو نہیں، ہم بھی کھول لیتے ہیں اپنی مسجد. کیونکہ میں اپنے آپ کو کھلے عام بریلوی نہیں کہتا، کھلے عام دیوبندی نہیں کہتا، کھلے عام اہل حدیث نہیں کہتا، کھلے عام شیعہ نہیں کہتا. بس آپ جب تک میرے فرقے پہ نہیں آتے تب تک ہم آپ کو مسجد نہیں کھولیں گے. جیسے کہ ان کے ابا کی جاگیر ہے مسجد، یہ چاروں. the reason میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ at any stage does it occur to you کہ possibly آپ کی جو لینگویج کی یہ harshness ہے، یہ اسکیزم کو بڑا کرتی ہے، overcome نہیں اس کو ہم کر سکتے. It's because of that. So in other words, do you think potentially you yourself are a shortcoming here? Oh, no, sir. If I was the nicest person, I still have to prove that I am going to be turning my eyes on their aqidah. Okay. ہم امید بھی نہ رکھے کہ اگر میں پیار سے مودودی صاحب کو پریزنٹ کروں تو کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ نہیں، مودودی صاحب ہے مسئلہ، سید قطب مسئلہ ہے. And they just don't want that revival. You know what I'm saying? یار اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. I think in many ways ہمارے بہت سے ایسے، انفیکٹ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی میں آپ کو ایسا ایک بات کرتا ہوں، مجھے یاد آ گئی بات تو میں تو پہلی دفعہ ملا آپ سے، مجھے اس لیے میں نے ایک ویڈیو کلپ مجھے ایک میرے بچے آئی میں نے بھیجی، اس کا رپلائی کر دیا. اس میں آپ بھی تھے، مگر آپ فیو ٹائل سے کوشش کر رہے تھے کہ رک جائیں، میں میری وکالت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ ادھر ایک مفتی صاحب تھے انڈیا کے، جن کو میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ پاکستانیوں کو تبلیغ کرنا بند کریں. آپ انڈین ہیں، آپ مائنورٹی کے ہیں، مائنورٹی کا بندہ میجورٹی مسلمس کو تبلیغ نہیں کر سکتا. آپ سائیکولوجیکلی انفیریئر ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہمارے نفسیات، ہم انڈین مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں، آپ پوچھنا تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ بھائی ہمیں بدھی پکڑ لے گا، تم لوگ آزاد ہو، ہم یہاں پہ آزاد نہیں ہیں. بالکل ٹھیک کر ڈرتے ہیں. وہ 92 کے نمبر سے کال آئی، انڈین بیچارہ ہل جاتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کوئی راہ والے آ جائیں گے.
سو ان کا یاسر نام ہے نا ان کا, ٹھیک ہے, ان کو میری درخواست ہے آپ انڈین مسلمانوں کو یا امریکہ کے مسلمانوں کو آپ تبلیغ کریں مائنورٹی میں. جب ایک میجورٹی کا مسلمان پاکستان, جس کو محمد علی جناح صاحب نے آزاد کر کے ہمیں ایک ایسی طاقت دی تھی کہ ہم اس نفسیات سے باہر آئیں کہ ہم پیدائشی غلام ہیں, ہم پیدائشی غلام, فکر نہیں کریں, مگر میجورٹی مسلمان کو ایک خاص کانفیڈنس کی ایج ہوتی ہے. وی آر, جیسے پاکستان میں جو کرسچن کمیونٹی ہے یا ہندو کمیونٹی ہے, جتنا مرضی آپ ان سے پیار کر لیں, they will not be able to break the shell because they know that they are the minority. It's not, I mean, میں کوئی ناؤز باللہ تانا تھوڑی دیر, یہ ایک نفسیات ہے, یہ سائنس ہے, ٹھیک ہے. میں مطلب میری 2 ٹانگیں 2 ہاتھ ہیں, اب میں کیا کروں, ہیں. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا میری ٹون, میں نے وہ ویڈیو دیکھی, اللہ کی قسم, that boy was being butchered. That boy was being butchered. آپ اکیلے سے اپنی طرح سے ان کو منیملائز کرتے, کیونکہ آپ کو بھی آ گیا کوئی بیچارے بچے پہ, وہ شریفوں کی طرح. سر میرا ایک سوال, سر میں نے تو خالی حدیث لکھی ہوئی دیکھی ہے, اور وہ 2 بندے اس کو اسٹیج ڈرامے کی طرح اس کی تصدیق کر رہے تھے, کہہ کے لگا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے, ان کی 10 سالہ ریسرچ ہے سر, اور وہ کس کو کوٹ کر رہا ہے, مجاہد کو کوٹ کر رہا ہے, تابعی کو کوٹ کر رہا ہے, اور تابعی کہہ رہا ہے جہاں سببہ کا لفظ آئے گا, تابعی نے لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب صحابہ سارے آسمانوں میں جانے والے رستے لیتے ہیں. یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے تابعی کا قول. اور یہ ایک انڈین اسکالر یا ایک پاکستانی اسکالر بھی ہوں گے, وہ دوسرے بھی مجھے نہیں پتا کون ہے, وہ اس تابعی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں صرف اس لڑکے کی ریسرچ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کہ نہیں مجھے زیادہ عربی. آپ کو شاید یاد نہ ہو, مجھے کچھ یاد آ رہا ہے, کیونکہ وہ سورہ کاف کی ایک آیت ہے نا جس میں نعوذ باللہ, مطلب اس کی گرامر اٹسیلف کے اصول دونوں کو نہیں پڑھتے, ورنہ گرامر اٹسیلف اس آیت کی بتا رہی ہے کہ سبب کا لفظ عرض کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو مثال کیوں دے رہا ہوں, جب آپ مسلمانوں کی یہ ٹون دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میری ٹون مسئلہ پتہ کیوں کرتی ہے, بیکاز وہ ٹون اس جگہ پہ جا کے ہٹ کرتے جہاں پہ ان کی فلسفی انسٹالڈ ہے. میری یہ ٹون فلسافیکل چیلنج کے لیے ضروری ہے, آپ کی ٹون سے آپ فلسافیکل چیلنج نہیں کر سکیں گے. دیر از ون ڈفرنس, وہ یہ ہے کہ مفتی یاسر صاحب جو ہے نا, وہ اللہ ان پہ جزائے خیر رہے, آپ کا کام ایتھیزم کے خلاف, میں نے 2 ویڈیو دیکھی, بہت پیارا کام, مگر پاکستانیوں کو بات تبلیغ کیا کریں, ہم آزاد مسلمان ہیں, وی آر ناٹ ان دا مائنورٹی. اوکے, اچھا آپ کا پتہ ہے ان کے ساتھ جو اصل ڈس ایگریمنٹ ہو کس پوائنٹ پہ ہے, وہ کیا, وہ بیسیکلی وہ بھی یہی کہتے ہیں آپ کہ جس پرپز کے لیے ایک ملک بنا ہو, اس کو اس پرپز کو وہاں پہ مٹیریلائز ہونا چاہیے. از ناٹ اگینسٹ کہ کوئی آپ, میں نے اپنے آرگیومنٹ ان کا سنا نہیں ہے, انہوں نے اپنے استاد کا آرگیومنٹ پلیس کیا کہ یہ تو موت آ جائے گی اگر ہم نے کیا, تو یہ تو جان پہ کھلنے والی بات ہے, فساد فی الارض ڈال دیا اس نے نظام کے. میں آپ کو بھی سنتا ہوں, ان کو بھی سنتا ہوں, اس لیے مجھے آپ دونوں کا ایگزیکٹ پتہ ہے کہ ویئر از دا ڈفرنس یہ ہے کہ الٹیمیٹ گول کیا ہے, دیٹس ویئر دا ڈفرنس از. اور اس میں جو آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہے, وہ جو فرینکلی میرا بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہ لوگ, دس از واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از, مجھے یہ سمجھ آیا ہے, اینڈ آئی ایم گونا پٹ مائی کیس آؤٹ دیئر. اس کے بعد لوگ ہیں, اب جیسے مثال کے طور پہ ہے کہ آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں نے آپ کی پورٹلز والی جتنی باتیں ہیں میں نے کبھی اس پہ تبصرہ نہیں کیا. آئی ڈس ایگری ود اے لاٹ آف دیم, بٹ دا ریزن آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیم, پورٹل والی کوئی بات نہیں, ایک بات ہے, مطلب اگر اس وقت فار ایگزامپل اکثر پاکستان سے پوچھے کہ تھنک آف سائیڈ واٹس دی نیکسٹ تھنگ کمز ٹو, بہت ساری باتیں نہیں ہیں, ایک ہی بات ہے. یا بٹ ان موسٹ کیسز وہ آئی گی تو آپ نہیں مانتے اللہ کی نبی ساتویں آسمان پہ گئے ہیں, میں جو پورٹلس ہیں, اور دوبارہ, اور مجھے پورٹل کی عربی کیا ہے سر, مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کر دینے دیں. نہیں ویسے جسٹ ان کی, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو پورٹل کی عربی کیا ہے. میں نے آپ کو ویڈیو دیکھی ہے نا, سب عربی میں کیا کہتے ہیں پورٹل کو, میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بہت سی ان باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں پورٹل بہت, کیا ہے, میری بولیے تو لیجیے نا, کہ بہت سی کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری سے ڈس ایگری نہیں کرتا. پورٹل کا ایویڈنس اسلام میں ہمیں ملتا ہے. دیر آر مین جو تخت بلقیس لے کے آیا تھا, وٹ فزیکل مینز ہی مسٹ ہیو یوزڈ. ہم قبر میں جاتے ہیں, کسی بھی قبر کو آپ کھود کے دیکھیں, ہمیں کسی کا حساب ہوتا وہ نظر نہیں آتا. سو وی کین کر ا لوٹ میں قرآن کی سر میں پوری بات کروں, پھر بات نکلتے بڑی دور چلی. ضرور بات مفتی یاسر صاحب کے حوالے سے ہو رہی تھی نا, کہ ریزن میں اس سے بات نہیں کرتا کہ کوئی آدمی اگر آپ سے اس پہ ڈس ایگری بھی کر رہا ہے نا, تو ڈس ایگری کرنے کے پروسیس میں وہ ٹائم اپنا کسی فلم پہ ضائع نہیں کر رہا ہے, کم سے کم ایک انٹلیکچوئل دروازہ. اچھا, اب جو اس کے اندر جو مجھے جو کبھی کبھی آپ سے دقت ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں کہ لوگ دس از, مجھے یہ سمجھ آئی ہے, اس کے علاوہ جو سمجھ آئی سب کو وہ غلط آئی ہے. دیٹ پارٹ آئی ڈس ایگری ود, نہ سے کہ نہیں پورٹ کے اب یور اون ریکارڈ فار سیئنگ کہ جس کا اس آیت کے ایسے کا ترجمہ جو پورٹل نہیں کرتا, جو بھی آپ مجھ سے کہلانا چاہ رہے ہیں بیسکلی, میں اس کو انٹرٹین نہیں کر رہا, میں آگے نہیں جانا چاہتا. اور نہیں سر, یہ اللہ ہے, لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. سر ڈو یو بلیو کہ پورٹل کے علاوہ ترجمے کیے جا سکتے ہیں؟ معراج کے فار ایگزامپل کیا ترجمہ ہو سکتا ہے, بٹ بتاتا ہوں وہ کیے ہیں, انہوں نے یہی مطلب نکالا ہے, آسمان پہ جانے والے زینے, آسمان کے زینے, سیڑھیاں جو آسمان کی طرف جائیں, معارج یہ ہے نا, معارج صحیح.
تو اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ اسٹیئر کیس، ایلیویٹر، کچھ بھی کہہ ایلیویٹر. آپ ایلیویٹر بول لیں، اوپر لے کے جا رہی ہے نا. یہ لفظ پورٹل نا اصل میں انہوں نے فلموں میں دیکھی ہے. مسئلہ یہ میں نے فلموں سے پہلے پورٹل کی ویڈیو بنائی. I fully respect کہ آپ کا یہ ویو ہے. What I disagree with is اس کے علاوہ آپ کو کر my contention is that people like you who mean a lot to a lot of people, you shy away from the basic. تھوڑا سا آپ مجھے اپنے منہ سے ارشاد کر دیں کہ مارج کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. تو ہمارے لیے شاید ڈفرنس جو کہہ رہے کہ میں سے شائع ہوئے ہوتا ہوں. That's probably because we don't have the same audience. We have similar audience, but we don't have the same. No, I know. I'm not even going there. I just want to know what's stopping you from calling it, saying whatever it means in English. Marriage is what in English? Let me agree with you on this. اس کا ترجمہ ہے portal. Yeah, portals. Yeah. But you know the difference. اب میں ایسے نہیں کہوں گا کہ portal کے علاوہ کوئی اور ترجمہ کیا تو میں اسے نہیں مانوں گا. میں تو یہ کہہ نہیں رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن یہ بات کہہ رہا ہے تو قرآن میں اگر ایک لفظ اناؤنس ہو گیا. مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. نہیں سر، میں نے آپ کیا سمجھ رہے، میں نے لکھا PORTL، میں نے لکھا ہے. Obviously not. اسکالرز نے مارج کا ترجمہ جو کیا میں وہی پریزنٹ کر رہا ہوں. ان کے اساتذہ نے ان کو جو ٹرانسلیشن بتائی ہے یہ وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. قرآن لٹرلی ٹائم لائن بھی دے رہا نا. یا تو قرآن ٹائم لائن نہ دے رہا ہوتا اور یہاں کہہ رہا تھا یہ راستے ہیں. اللہ تو بتائے راستے ہیں اور اس کے اوپر ٹائم لائن بھی دیتا ہوں. ہمارے 50,000 سال ہمارا ایک دن. ٹھیک ہے صحیح. آگے سے کوئی انکل بیچ میں آیا. انکل، وہ انکل ان کا استاد سمجھ یافتہ تھا، اس کا فزکس کا تعلق واسطہ نہیں تھا. اس انکل نے اپنے انکل سے جو سیکھا ہوا تھا انہوں نے اس کو اسلام بنا دیا. اس کو طاغوت کہتے ہیں. اللہ کے نبی کے علاوہ کسی انکل کو قرآن کے اندر آخری حرف مان لینا یہ طاغوت ہوتا ہے سر. یہ اس لیے میں کہتا ہوں یا تو اللہ کی کتاب یا آپ کے انکل. آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک آیت پہ صحابہ بھی اتنی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کر سکتے تھے، پرٹیکولرلی وہ چیزیں جس کا تعلق شریعت نے کہا ہے، لکھ کے ان کو سنایا ہے، تابعی لکھ کے بتا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ جرات کر رہے ہیں. یہ اس ویڈیو میں یہ لوگ کہہ کے لگائیں گے، تمسخر کریں گے تابعی صحابہ کے. وہ غلط بات ہے. نہیں آپ سنیں، جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھا دیا، دس از، آپ کہتے ہیں ساحل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از دی اونلی ڈیفینیشن آف دا قرآنک ورڈ جو کہ صحابہ نے کی ہے. جی میرا یہی کلیم ہے. اس کے علاوہ کوئی انکل بیچ میں آئیں گے چاہے وہ گرین پگڑی والی ہوں، کالی ہوں، سفید ہوں، وہ ان کو غلط کہنا میرا فرض ہے سر. لیٹ می لنک دس بیک ٹو مفتی صاحب. آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ میرا جو آپ سے جو ڈفرینس ہے اوپینین کا وہ صرف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایون لیٹ می ایگری کہ ٹھیک ہے اس کا ترجمہ پورٹل ہو گیا. نو ٹھیک ہے اس کا ترجمہ پورٹل ہے جو صحابہ نے کیا وہی ترجمہ. میں کہتا ہوں کہ میں مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے، نو دیٹ میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہی ہوگا، بٹ فار دی پروگریشن آف کنورسیشن. اب میں کسی اور کو کمپیل نہیں کروں گا کہ مجھے سمجھ آئے تو آپ یہی سمجھ لیں. جو مفتی یاسر صاحب کا آپ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس بیس پہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اقامت دین از واٹ وی نیڈ ٹو ہیو اینڈ تزکیہ کین بی اچیو تھرو دیٹ پرفیکٹلی اونلی تھرو دیٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ ایبسولوٹ ایوری ویئر اینڈ اٹ کانٹ بی، اینڈ آئی اگری ود ہم ایکچولی آن دیٹ پوائنٹ. یہی وجہ ہے. What you're saying is you and him are in the flank which actually believes کہ بغیر نظام کے ہر بندہ اپنا اپنا تزکیہ خود ہی کر سکتا ہے دنیا میں. ون آف دا ریزنس کہ اسلام نے جو آئیڈیالوجیکل ڈویژنس دیے ہیں جس کے اندر دارالعہد ہے مثال کے طور پہ، یہ دارالسلام ہے یا دارالحرب ہے، وہ اس لیے دارالنفاق ہے، دارالکفر ہے، اسلام کی ڈویژن ہے. ٹھیک، مطلب وہ یہ آئیڈیالوجیکل ڈویژنس دینے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ کے پاس ہمیشہ ہر جگہ پہ آپ کے پاس ایک طرح کی پاور نہیں ہے. جہاں پہ آپ مسلمان اکثریت میں ہیں اٹس یور رائٹ کہ وہاں پہ نظام آپ کا ہو. جہاں پہ آپ نہیں ہیں وہاں پہ آپ یہ ریکوائر نہیں کر سکتے کہ آپ نے بالکل یہ نہیں کہ آپ نے انڈیا میں ویسے اسلام لے کے آنا جیسے آپ نے پاکستان میں لے کے آنا ہے. یار پاکستان کیا چیز ہوتی ہے سر؟ یہ آپ نے یاسر سے کر لے سر، یاسر صاحب نے آپ کی سائیکالوجی اسی لیے کہا یاسر صاحب دیکھ کے میرے پاکستانی آزاد مسلمان کو آپ نے غلامانہ سوچ سکھا. would you rather have them do لابی اور کیا انڈیا کی لابی تو ایک اور چیز ہے سر. انڈین مسلمانوں کو ہم سے بھی زیادہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور یورپ، امریکہ میں لابی چاہیے، ہم سے بھی زیادہ. آپ کو بات بتاؤں، مجھے مفتی یاسر صاحب نے کہا تھا کہ ساحل بھائی سے میری بات کریں، میں نے کہا تھا نہیں رہنے دیں. کیوں؟ بیکاز ہی وانٹیڈ کہ ہم نہ پہلے ہی بہت زیادہ چیزوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی چیز ہے تو لیٹس ڈسکس. خیر ہے، وہ مائنورٹی کے مسلمان ہیں، ہم آزاد مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم مائنورٹی والے بھائیوں سے بات کریں سر. اور جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم کو درجات بلند کریں. ابھی یار تو what are we fighting for اگر ہم آزاد ہیں؟ نہیں سر، سوچ میں ہمیں الاؤنس ہے آزادی کی. انڈین مسلمانوں کو الاؤنس بھی نہیں ہے. آپ سمجھ ہمارا بڑا پرابلم نہیں وہ تو ٹھیک ہے، سائنس کہنا ہے، کینسر تو ہمیں بھی لگا. پوائنٹ یہ ہے میری آپ نا جو آگے کہہ رہا تھا ہماری آڈینس والی بات ہے. میں اس چیز پہ زیادہ کانفیڈنس سے اس لیے بات کر سکتا ہوں کہ میری آڈینس وہ نہیں ہے جن کو میں قرآن سکھاتا ہوں یا میں حدیث سکھاتا ہوں. میری آڈینس قرآن ہے، میری آڈینس وہ ہے کہ جو سیکولر ہوئی ہوئی ہے، اینٹی اسلامک یا اسلاموفوب ہے. آپ ان کو سکھا رہے ہیں قرآن بھی ہے. نہ میں بول رہا ہوں کہ قرآن ہی ہے.
وہ آپ جب آئیں گے تو پکڑ کے میں آپ کے حوالے کر دوں گا, مفتی عارف صاحب کے حوالے کر دوں گا, آپ ان کو بہتر سکھائیں. نہیں ان کے حوالے کیجیے گا. الحمدللہ ہی ویری ایلوکوینٹ مین ان ٹرمز آف And he's doctor of hadith sciences actually. So سر مگر پاکستانی مسلمانوں سے دور, آزاد مسلمانوں سے, عرب مسلمانوں سے دور رہیں. آپ مائنورٹی کے لیے اسپیشلسٹ ہیں, ان کو ہی سکھائیں. آزاد مسلمانوں کو انفیریئر سائیکالوجی کے اندر آپ نہیں ڈال سکتے. ایک دیکھیں اثرات ابھی ماننا شروع ہو گیا ہمارا ایک بھائی. yeah, I'd agree with him on that basis. اور میں چونکہ میری زندگی کا agree with him on what basis کہ آپ جو آئیڈیالوجیکل ڈویژنز آپ ان کو آنر کرتے ہیں, جیسے قرآن ہی کہتا ہے. میں اس کا جواب دوں نہیں, یہ بات ادھر ادھر نہ ہو جائے. دارالکفر میں مسلمان قرآن فالو کر سکتا ہے؟ قرآن کو فالو کرتے ہوئے اپنے نظام کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ نو اپنے عہدوں کے لیے اڑا کرو. اس کو آپ نظام کا لفظ میں نے بولا ہی نہیں سر. میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ تو یہی ہے. نہیں میں نے آپ سے کچھ اور میرے چھوڑے اس وقت نا, میں اس وقت سمپل سی بات کر رہا ہوں. دارالکفر میں کیا ایک مسلمان قرآن کو فالو کر سکتا ہے؟ آنسر از نو. ٹو لارج ایکسٹینٹ یس. مثال کے طور elijah محمد نہیں سر, ہم محمد بن عبداللہ کے فالو رہے. پرسنٹیج تو نہیں نکالیں گے نا قرآن کی. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹا جواب دیتا ہوں. انڈین مسلمانوں کو چاہیے پاکستانی مسلمانوں کو ایکٹیویٹ کر کے سسٹم نافذ کروائیں پاکستان میں, تاکہ انڈین مسلمانوں کو ماڈل ولیج مل سکے. اینڈ دین واٹ, وہ لوبنگ کریں گے, کیا کریں گے سر سیکنڈ میں تو چاہ رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمان پاکستان آئیں. کیا وہاں شفٹ ہو گیا, شفٹ نہ ہوں سر, ہم پاور شفٹ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. سنیں اگر آپ ایفرٹ کیے how dangerous these things are. سر بات سنیں, فرینچ ریولوشن کے اندر فرینچ کر سکتے ہیں, ہمیں یہاں پہ ڈینجر یہ خطرے کا لفظ کہاں سے بولنا شروع کر دیا میرے پاکستان میں؟ خطرے کا لفظ اس لیے بولنا شروع کر دیا ہے کہ میں بہت سے انڈین مسلمان ہیں, 2-3 پاکستانی انفلوئنسرز ہیں, میں اس وقت وہ خطرے میں آ جائیں گے نا ہماری باتیں سن کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خطرے میں ہیں کیونکہ ہمیں گلیوں میں پکڑ کے جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. therefore look after us. آپ یہ والی باتیں نہ کریں جو پاکستان میں کہہ رہے ہیں. کیوں نہ کریں؟ اس لیے کیونکہ ان کو جان کو خطرہ ہوگا نا. ان کو جان کو خطرہ ہے. ان سے کون کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں؟ سر میں پاکستان میں پاکستانی سے بات کر رہا ہوں. how better or good would you feel کہ آپ کے یہی کلپس نکال کے کوئی انڈیا میں جا کے دیکھے کہ ایسے ہو تم لوگ, کیسے یہ کرو گے تم, پاور شفٹ کر رہے کہ آپ پاور میں آنا چاہتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ایسے ہی ہیں. look you can be responsible for what you say, you can never be responsible for how they interpret that. I don't want to talk about کہ آپ اس اچھا سنیں, آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرآن پاک کی وہ آیتوں کو چیلنج کر دیا تھا قریش کے سامنے, ہمیں وہ آیتیں نہیں سنانی چاہیے نہیں تو پاکستان آرمی میں پکڑ لے گی. یہ کہہ رہے ہیں آپ اس وقت. تو پھر انڈین مسلمان کی میں کیا کہہ رہا ہوں, انڈین مسلمان کو جو مسئلہ ہے نا ہماری گفتگو سے, ہمیں وہی ٹیکنیکلی مسئلہ ہے صحابہ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے گفتگو سے 1400 سال پہلے. اگر ہم وہ انسٹیٹیوشن کوٹ نہیں کر رہے تو ہم اسلام کی سروس کرنے کا کس نے کہا ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام نے یہ آئیڈیالوجیکل ڈویژنز دیے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ مومنو اپنے عہدوں کو پورا کرو, اور دارالکفر کو دارالعہد بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بیکاز آف دیٹ ریزن کہ آپ نے جتنا اسلام پہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں آپ وہ کریں, اس کے بعد آئدر آپ ہجرت کریں یا ہجرت کریں آپ, یا پھر جتنا آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں اتنے کو آپ مینیج کریں. بیکاز الٹیمیٹلی یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ یاسر صاحب نے سکھایا آپ کو؟ یہ اسلام کی اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے. کس نے کہا سکھایا ہے؟ وہ بھی تھنک جو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ مکہ سے ہجرت ہوتی ہے مدینہ میں and everything changes. سر اس جہاد کا حکم نہیں آیا ہوا تھا اس وقت جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ, لیکن وہاں پہ مدینہ میں جو سسٹم ہے وہ کفار کے خلاف جنگ تو نہیں تھی, جنگ کرنے تو یہ گئے ہوئے. جہاد کے حکم کے بعد ہجرت بتا لیں کسی بھی صحابی کی, کسی بھی صحابی کی جہاد کی آیت کی کتب علیکم القتال کے بعد کوئی ایک صحابی نے ہجرت کی ہو. جب آپ کا جہاد سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ بھی پروگریسیولی سٹارٹ ہوا ہے, قرآن نے جب آرڈر کر دی اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے. اس کے بعد تو میدان چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے نا. قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کبیرہ گناہوں میں ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں نہیں سر, یہ ہجرت والی آرگیومنٹ جو ہے نا یہ انڈین مسلمانوں نے, میں بتاتا ہوں کسی وجہ سے کنسٹرکٹ کی ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کر سکتے. اسلام جو ہے نا سمپل, کوئی بھی فلاسفی مین میڈ ہوگی کمپلیکس ہو جائے گی. اسلام از دا سمپلیسٹ فلاسفی کہ آخرت اصلی چیز ہے, دنیا نقلی چیز ہے. یہ ایلوژن ہے, ادھر ٹیسٹ ہونے لگے. فلسطین میں 46,000 بچہ مر گیا, نعوذ باللہ. وہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہے؟ اللہ کی قسم وہ بہتر ہے. ہماری بیسک آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے, وہ جنت کے سرداروں میں سے بچے ہیں سارے, ڈائریکٹ ٹکٹ ہے ان کے پاس. آخرت میں وہ ہم پہ ہنسیں گے, ہم ان پہ نہیں ہنسیں گے کہ تم تو 6 سال کے مر گئے, ہم نے بڑی عیاشی کی. ہم اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ یار ہمیں تو پتہ نہیں چلتا, اس بلنک آف این آئی جو کہ پوری عمر گزری ہے, ہم تو خسارے میں رہ گئے, تم فائدے میں رہ گئے. ہماری بیسس بڑی کلیئر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ خود کو حملے آور کریں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہماری فلاسفی سمپلسٹ ہے کہ اصلی چیز آخرت ہے. اگر ہم یہ
فساد فی الارض کے بہانے یہ بتائیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کو فساد فی الارض ہو جائے گا اگر ہم اسلام پریکٹس کرنا شروع کر دیں ادھر, اور اسلام کے اوپر وہ والی باتیں کرنی چاہیے ہمیں جو انڈین مسلمانوں کو ہندوؤں کے اندر کمپرومائز سائیکالوجی کے اندر سیف ہیون دیتی ہوں, تو ہم اسلام تھوڑی پریکٹس کر رہے ہیں, No, ہم اس فلاسفی کے اگینسٹ جا رہے ہیں. آپ ٹوٹلی اور سائڈ پہ چلے گئے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں انڈین مسلمانوں کو خطرہ ہوگا میرے اور کیسر وسائل کے یہاں پہ اسلام کی باتیں کرنے سے؟ نہیں, یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کہ ہم پاور شفٹ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو انڈین مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انڈین مسلمانوں کو جس چیز کے مکلف ہوں کرنا چاہیے. اب مکلف کے کانسیپٹ اللہ کے تابع ہیں وہ یا مدعی اللہ کے تابع تابع ہیں, وہ اپنی نماز پڑھیں, روزہ ان کے لیے وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ نہیں ہے؟ وہ قوہ ایبسولوٹ ہے یا ریلیٹیو؟ لابی ہے اللہ کی قسم. میں نے کہا ریلیٹیو ہے نا. نہیں سر, لابی ریلیٹیو نہیں ہے, بتاتا ہوں. Is it not? نو اٹس ناٹ, I'll tell you. آپ کیا سمجھ رہے ہیں میری انٹرنیشنل لابی نے پاکستان میں سسٹم نافذ کرنا ہے؟ یہ میری اوقات ہے کہ میں پاکستانی ہو گیا ہوں نعوذ باللہ. کہاں کرنا ہے؟ پوری دنیا میں سر, پوری دنیا میں کرنا ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے کرنا ہے نا. جو لکم دینکم ولی دین کے پیراڈائم سے تو آپ بھی باہر نکل سکتے ہیں نا. مسلمانوں کے لیے نہیں کرنا, انسانوں کے لیے کرنا ہے سر. کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن جو ایک چیز ہے نا دعویٰ کہ آپ لابینگ کریں گے, آپ اس لیے کریں گے کہ آپ ایک آئیڈیل سسٹم ان کو دکھائیں گے کہ لوگ دس از آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ. اب آپ اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں. آپ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ آپ زبردستی ان پہ جا کے شریعت نافذ کر دیں گے. تو آپ پہ اور مجھ پہ امریکن شریعت کیسے زبردستی پیار سے نافذ ہوئی ہے؟ زبردستی تو جس چیز سے ہم ڈسلی کر رہے ہیں وہی کام ہم کرنا شروع کر دیں. سر اللہ فرق ہے, دونوں کا رب فرق ہے, ٹیکنیک ٹھیک ہے امریکہ کی. جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی تو ماننی پڑے گی نا. سر ٹیکنیک ٹھیک ہے, بش کی, اوباما کی, ان کا رب کوئی اور ہے. میں آپ جو پرسائز کوشچن ہے نا کہ میں تو اسلامی دنیا میں چاہتا ہوں کہ سارے جتنے اسلامی ملک ہیں یہ صوبے بن جائیں, ایک ملک ہو, سارا ملک مطلب ایک اسلامی ہو, ریاست ہو پوری دنیا کے سارے ملک صوبے بن جائیں اور ایک حکومت ہو. دعویٰ کے ذریعے ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن آپ چاہ رہے ہیں نا سرکلر ہو گیا. میں نہیں ہوا, سرکلر ہو گیا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ربیع المدخلی کے نا ٹوٹل اپوزٹ ہو گئے. میں بھی کروں کافی حد تک, لیکن میں تبلیغ اور دعوت کو کسی اور مطلب میں لیتا ہوں. اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مرسیڈیز کی جو گاڑی ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی تبلیغ ہے. ٹیسلا کی جو گاڑی ہے وہ ڈیٹا سائنسز کی تبلیغ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو فیل کہ ایک دن مرسیڈیز کا سی ای او آپ کے پاس آیا کہ یہ گاڑی تمہیں لینی ہے. سنیں وہ کہہ رہا ہے کب سے, فکر نہیں کریں, وہی اس پہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا دعویٰ ہے نا. وہ دعوت سے بولے گا نا شاید. میں نہ دعویٰ کلیم کی صورت میں نہیں کہہ رہا, دعوت کی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دعوت تھرو مارکیٹنگ دے رہا ہے. مارکیٹنگ نہیں دے رہا سر, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے کبھی ڈیل کا کبھی ایڈ دیکھا؟ ڈیل کا ایڈ ہو ہی نہیں سکتا نا سر. آپ نے ڈیل کا سیلز مین آیا آپ کے پاس کبھی؟ سیلز ٹیم ہے ہی نہیں ڈیل کی, ٹھیک ہے. ڈیل ڈز ناٹ سیل. مرسیڈیز کی جو گاڑی ہے وہ ٹیکنالوجی کی دعوت ہے. ماوتن کہہ رہے ہیں اس سے بھی آگے گاڑیوں کے لیے مرسیڈیز. صحیح. ٹیسلا کی جو گاڑی ہے وہ اے آئی کی دعوت ہے. ایلن مسک کا لیکچر اے آئی کی دعوت نہیں ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میں جا کے ایلوکوینٹ سی اسپیچ دوں گا, میں مربی اور دائی ہو گیا ہوں, اور بھائی یہ ہے اسلام کا کام. یہ سارے کے سارے غامدی صاحب سے لے کے ڈاکٹر اسرار صاحب کا فلسفہ دعوت ہے یہی ہے. سنیں on a lighter note, یہ ہمیں ہمارے مشترکہ مہربان جو ہے نا وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں فرنٹ مین, آپ کہتے ہیں موٹیویشن اسپیکر. مجھے نہیں. Now we need to understand we are not what you think what we are. Yeah. So Please carry on. what I'm saying is جب مسلمان سسٹم نافذ کرتا ہے یہ ہوتی ہے دعوت. جب ایک ایلان مسک ٹیسلا کی گاڑی بناتا ہے یہ ہوتی ہے دعوت. جب وہ اسپیس ایکس اوپر جاتی ہے یہ ہوتی ہے دعوت. ایلان مسک کے لیکچر دعوت نہیں ہے. سو یہ ہے بیسس. میں نے سمجھا تھا I یہ agree with that. آپ کس کو بھی کہہ رہے ہیں انڈین مسلمان دعوت. دیکھیں میں کہتا ہوں ہم اتنا اچھا سسٹم بنائیں, لوگ امپریس ہوں بس, اور وہ دیکھیں کہ this is what I want to have and that's perfectly fine. اور وہ اسلام میں آ رہیں گے. لیکن نہیں, اسلام میں تو ان کا حق ہے نا سر. نہیں وہ کوئی بھی نہیں آئے سر. پاکستان اگر کوئی نہیں آئے گا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں نے سب کو مسلمان کرنا ہے. مسلمان کسی کو بھی نہیں کرنا سر. آپ کیوں سمجھ رہے ہیں دنیا کا. میں تو انٹرنیشنل دائی سے کہتا ہوں کہ ہائیڈ پارک میں بیٹھے رہتے ہو, ہمارے کام نہیں ہے. Okay, let me see if I got it right. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم اتنا ڈومیننٹ ہونا چاہیے کہ جو پریکٹیکلی مسلم ہے یا نہیں ہے سسٹم ہمارا اس پہ ہونا چاہیے. جی لیظہرہ علی الدین کلی کا مطلب یہ ہے سر. لا اکراہ فی الدین ہے, لا اکراہ للدین نہیں ہے. اوکے للدین کا ہوتا تو میں کہتا سر ایک جگہ پہ بس کٹیاں کھولو, کہانی ختم. لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کے لیے, جیسے باقی کر رہے ہیں ایسے ہم بھی کریں, ٹھیک. اور اس کا ایویڈنس ہم پاکستان میں دیکھتے بھی ہیں. لیکن سر امپیریل گولز کے لیے بھی آپ کو پوری دنیا کو فتح کرنا پڑے گا. فائن, آئی گیٹ اٹ. اور اللہ کے گولز کے لیے بھی. لیکن ایک کلیریفیکیشن ضروری ہے اس کے لیے, کیونکہ دیکھیں ہم جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا وہ ایسے لوگ ہیں کہ گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ کوکی کمیونٹی ول ہیو ٹو بی وائپڈ آؤٹ. یعنی کہ وہ اتنے روتھلیس لوگ ہیں.
اگر یہ چیزیں کلیریفیکیشن سے نہ ہونے بتائیں کہ دس از واٹ وی مین تو یہ کسی کے لیے بھی چیز ختم عمر بن خطاب نے پرشیا میں دعوت دی تھی. وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ عمر بن خطاب کا ماننے والا نہیں نہیں, میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن خطاب نے پرشیا میں دعوتی کیمپ مشن بھیجے تھے یا فوج بھیجی تھی؟ فوج بھیجی تھی لیکن اس کے فوج کسی چیز کے رسپانس میں بھیجی تھی. کس کے رسپانس میں؟ سر مجھے بھی بتائیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں سر، خط جو لکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے جو خط ریپ آف کیا تھا اس کے ریئیکشن ہے سر. نہیں سر. اچھا this is just روم میں چلتے ہیں. ہاں روم میں چلتے ہیں. سینٹرل ایشیا چلتے ہیں. دیٹس اے پرائم ایگزامپل. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو خط بھی نہیں کیا تھا. ادھر ہم کیوں گئے تھے؟ There is a difference. ایک لائن آ جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آنسر سر. یہ گاندھی صاحب کا بھی ڈاکٹر سرار صاحب سے ایک ڈبیٹ رہی ہے کہ گاندھی صاحب کہتے ہیں جدھر جدھر خط بھیجے تھے ادھر ادھر فوج گئی ہے. یہ ان کا پورا اتمام حجت ہے. انسانی سائیکالوجی گلوبل امپیریلزم کے لیے ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا. اللہ نے کہا تھا چاہ گلوبلی جا مگر اللہ کے لیے جا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھ. جنت کا بنا ہوا کی پروجنی ہے میری، میں جنتی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو ظاہر ہے میں نے گلوبل پاور پکڑنی. آپ سمجھ رہے ہیں یہ تکا ہے کہ جب بھی کوئی ایک پاور آتی ہے وہ گلوبل ہونا چاہتی ہے، چاہے وہ میسیڈونینز ہوں یا رومنز ہوں یا پری سمیرینز ہوں، یہ مائنز ہوں. آئی مین یو نیم اینی تھنگ. جی مجھے پورا کرا چاہیے جی، ہر جگہ پیرامڈ بنانے میں نے. ٹھیک ہے، امریکہ نے پورے 116 ڈپوز کھولنے ہیں پوری دنیا میں، تو ڈچ نے پوری دنیا میں جانا ہے، اسپینش نے پوری دنیا میں. یہ کیا ان کو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم سب ہیں، میں اور آپ ڈچ اسپینش وکٹورین ہی ہم سارے. وی آر who we are, people are who they are. یاد رکھیے گا. اس کے اوپر غور سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ گمراہی پہ رہیں گے. یہ از اور کی ڈیبیٹ ہو جائے گی. If we are to take people are what they are, then we have absolutely no reason to criticize Israel. Criticize Israel. People ought to be what they ought to be. It's not that people are what they are. I know. People I criticize Israel because they're doing it in the name of Torah. That's what the problem is with me. Otherwise بچے مارنا تو کسی بھی ایتھیزم میں بھی غلط ہے نا. اس کو کیا بات کریں؟ کوئی بھی ظالم ہو نا، ذرا مسلمان ہو یا امریکہ بھی ہو، بائی ڈیزائن نہیں بچے مارتا وہ. یاد رکھیے گا اسرائیل نے بائی ڈیزائن مارے ہیں، اس لیے اس کو تو بات ہی چھوڑ دینا. یہ تو آپ نے بالکل ہی ابلیس تک ایکسیپشن ٹو دا امپیریلسٹک وہ ہے نا. سو امریکن سے پہلے وکٹورین سے پہلے ڈچ، اسپینش، پھر گریک، پھر رومن، مسلمان، اس سے پہلے مسلمان بھی. گلوبل فٹ پرنٹ دینا ضروری کیوں ہے؟ کیا ہوا سارا اسپین مسلمان کر دیا تھا؟ مسلمان نہیں. لا اکراہ فی الدین. اب رہو بھائی، ہم نے خالی انشور کرنا ہے کہ مینٹیننس سسٹم ہمارا عقیدہ اپنا جیس لاز ہمارے، فورن پالیسی بھی ہماری، ٹھیک ہے، ایگریکلچر پالیسی بھی ہماری، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر ایگریکلچر لینڈ پہ گئے نا مسلمان. نوٹ فائنینشیل پالیسی وہ ہماری. ابھی کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا. دوستوں تو ہماری تھی نا، ظاہر ہے. وہ خیر اس کا بھی ایویڈنس ہے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے مثال کے طور پہ پرشینز پہ اپنا اسلامی زکوٰۃ وغیرہ نافذ نہیں کر دی تھی نا. چلیں فائنینشیل پالیسی ان کی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مگر فائنینشیل سسٹم ہمارے فریم ورک کے اندر. جی بالکل ٹھیک ہو. اب آپ کو جب پتا ہے کہ بھائی یہ آدم کے بیٹے نے یہ کہانی کرنی ہی کرنی ہے. اگر نوح علیہ السلام کا سیلاب پوری دنیا میں نہ آتا تو میں کہتا ہوں یار بالکل ہے، مگر یہ پوری دنیا میں آنا ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام پوری دنیا کے خلیفہ بنا. آرکیولوجسٹ اور جیولوجسٹ ایسے ہیں جو بلیو کرتے ساری دنیا میں نہیں آیا تھا. کچھ کو تو چھوڑ دیں، کافی سارے مسلمان بھی اب یہ باتیں شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ویسے کو کسی دن میں ملاقات ضرور کروں گا ان سے، کیونکہ ان کے کچھ بیسک مسائل ہیں اس کے اندر، اس معاملے کے اندر. آدم علیہ السلام خلیفۃ الارض ہیں یا خلیفۃ العلاقۃ الارض ہیں؟ جس علاقے میں رہتے وہاں نہیں، پوری دنیا میں. کیونکہ پوری دنیا کے چپے چپے پہ گئے تھے آدم علیہ السلام. obviously not. اس کو اچیو کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ ہم دیکھیں اس کو اچیو کرنے کا ایک طریقہ ہے نا کہ there is an ideal state کہ ایک آدم علیہ السلام آئے ہیں، ایک ریلیجن لے کے آئے ہیں، ساری دنیا ان کے ریلیجن پہ ہو. That is the ideal state. That's Allah Ta'ala's requirement, but it's not imposed on people. اس کے بعد کہ تمہاری مرضی آنا، تم سب نے میرے پاس، یہ میں سب. ریلیجن کا لفظ کس نے یوز کیا ہے؟ میں اکیلا مسلمان ہوں، پوری دنیا کافر ہے، یہ سمجھ لیں. ہاں میرا یہی ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں. جب ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں، اس نظام کی بات کرتے ہیں، تو وہ میرے اور آپ کے ذاتی اوپینین پہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو ریلیجسلی گراؤنڈیڈ ہوگا. سر آپ میری بات سمجھیں، میرا جملہ میں اکیلا مسلمان رہ گیا ہوں اور پوری دنیا کرسچن ہو گئی، یہودی ہو گئی، کافر ہو گئی. میرا کام ہے پوری دنیا پہ اسلام کا سسٹم نافذ کرنا، قرآن کا. Is that, do you understand یہ بیسس اسلام کی؟ Obviously I disagree with it. You disagree with it? I have to understand to be. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے یہ رول کیسے آپ نے کہہ لیا کہ ہاں نہیں وہ اکیلے مسلمان نہیں تھے، پوری دنیا کافر نہیں تھی؟ Obviously yes. تو پھر انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو امپوز پوری دنیا میں. That's the difference. Are you telling me he did not set up a law? قرآن کیوں کہتا ہے
لڑو سورہ بقرہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ جب یہ ذلیل کیوں آئے ہوئے ہیں؟ جب وہ تو انہوں نے شروع کی تھی نا لڑائی، مسلمانوں نے نہیں شروع میں لا کی بات کر رہا ہوں، ایون دو آپ کا ایون لڑائی کے تھرو آ جائیں، آسان میری کیس لڑیں آپ ایون دو آپ کا کلپ بڑا مشہور ہے کہ قافلے پہ اٹیک ہم نے کیا تھا اینڈ پیپل ٹک دیٹ آؤٹ آف کانٹیکٹ ایز ویل. مجھے ایتھیسٹ نے بھیجا بہت سنے کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہے سلمان کا تمہیں، بدر میں قافلے پہ اٹیک ہم نے نہیں کیا تھا. لیکن ایسا تو نہیں تھا قافلہ جا رہا تھا، ہم نے سوچا کہ دیٹس کول کا جا رہا ہے اس پہ اٹیک کر دو. ساتواں اٹیک ہے بدر کا، 6 کر چکے تھے. اور اس کے پیچھے بھی ہو جائے، ایسا تو نہیں کہ قافلہ جا رہا ہے اور اٹیک ہو گیا اس پہ. تو ہو گیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یو نو وات قافلہ جا رہا ہے چلو اس پہ اٹیک کرتے ہیں، دیٹس اے گڈ تھنگ. نو اسکرمشز ور ڈن بائی ڈیزائن. ان کی فائنینشیل نس کاٹنی تھی ہم نے. لیکن کسی چیز کے رسپانس میں کاٹنی تھی نا. جی نہیں، انیشیٹو ہمارا تھا. نہیں سر ہمارا نہیں. جی سر، انیشیٹو ہمارا تھا. آئی ول پروو اٹ. ٹھیک ہے پوڈ کاسٹ میں اس پہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہجرت بھی ہو گئی اور اس کے بعد عبداللہ بن ابی جس کو پرابلم تھا کہ وہ بادشاہ بننے والا تھا، وہ اس وقت بھی کفار مکہ جنہوں نے یہ لیٹر بھیجے تھے، اپنے وفد بھیجے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہاں سے بھی اس کو نکال دو. عبداللہ خطر کے سردار ہے سر. نہیں میں اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو جس نے مدینہ کا سردار بننا تھا نا، تو تھا مطلب دی تھی سرداری واپس. مطلب وہ سردار تھا دی کیا تھی سرمنی میں بیسیکلی وہ کیسے آگے بدر کے اس کرمشیز کے میں عرض کرتا ہوں کہ کفار مکہ نے اس کو پیغام بھیج کے اس کے تھرو آرکسٹریٹ کیا کہ یہ جو ہجرت کر کے بھی یہاں آ گئے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالو ورنہ تمہاری عزتیں ہم پہ حلال ہوگی. اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو ڈو دیٹ. اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں آیت آئی جہاد کی فرضیت کی نہیں، آپشن کی کہ اب ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے. یہ وہاں پہ پیغام لے کے گئے کہ ہم نے ان کو یہاں سے بھی نکالیں. اور یہ مکہ و شام کے قافلے جو ہیں ابو سفیان کے، اس کا کنیکشن عبداللہ بن ابی سے ظاہر کریں. میں وہی عرض کروں اور میں یہی کروں گی اس کے ساتھ مل کے. اور عبداللہ بن ابی بھی یہ کام کرنے لگا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالیں اور یہ کہ ان کی بھی عزتیں ہم پہ حلال ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو قافلے جا رہے تھے جو مدینے میں خدر کا سردار ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی 2 نمبری کر رہا ہے. ابو سفیان کے قافلے اس کی سگنیفیکنس کتنی ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا. میں آپ کو 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہم نے ابو سفیان کے قافلے پہ انیشیٹو لیا. It doesn't accord with history. No, well, let's just say if it is, so I have a problem. Where is this a problem? ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے نا، کسی سے بھی اگر کہے تو مجھے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم ہائپوتھیٹکس کو ڈسکس نہیں کر رہے. میں ڈسکس تو نہیں کر رہا ابو سفیان کے کفار قافلے پہ ہم نے انیشیٹو لیا. انفارچونیٹلی ریئلٹی میری چاہت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے نا. نہیں لک دوسری بات آپ کو ڈیٹن میں ثبوت دے رہتا ہوں سر. آپ نے میں ایجوکیٹ ہونے کو تیار. 7 حملے ہیں اب بدر سے پہلے. I fully understand that. میں ان کے آپس میں جہاں پہ ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہے. اچھا چلیں آپ کو میں قرآن سے آگے چھوڑنے ایتھیزم کو چھوڑیں، ان کو چھوڑیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ تم تو چاہتے تھے کہ تم کسی اور قافلے پہ جاؤ، اللہ نے تمہیں دوسرے قافلے پہ کر دیا، مطلب فوج پہ کر دیا. اس پہ کون ڈینائی کر رہا ہے کہ قافلے پہ اٹیک ہوا تھا؟ میں آپ کو اس کا بلڈ اپ بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہوا. سر ان سیکولرز کا مسئلہ ہے کہ نہیں آتے قافلے پہ حملہ کیوں کیا. ان کے یہاں پہ نا دماغ میں یہ کیڑا ہے، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر آر 2 امپورٹنٹ فیکٹرز جس کی وجہ سے قافلے پہ اٹیک کیا گیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ ہجرت کے بعد بھی یہ لوگ چھوڑ نہیں رہے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو ایون قبائلی روایت کے بھی خلاف جا کے، اور جو مسلمانوں کی مکہ کے اندر املاک تھی وہ بھی ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لی اور اس قافلے کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا. اور جب قافلے کے پہ اٹیک کے لیے مسلمانوں کو جب انکریج کیا جا رہا تھا، یہ جملے تھے اس میں تمہاری املاک ہے، وہ لوگوں سے بہتر، اور ہمیں یہاں سے بھی نکالنے چاہ رہے ہیں، یہاں پہ ہماری عورتیں، ہماری عزتیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اس پہ پھر قرآن میں آئی کہ اب جو ہے ان پہ فرضیت کی نہیں آئی لیکن جہاد کی آپشن کیا گئی کب کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر فرضیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 آ گئی. اس کے اینڈ دین ایوری تھنگ چینج. وہ ایک پروگریسو ہسٹری ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ قافلہ جا رہا تھا کیا گیا چلو ٹھیک ہے اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اٹ ڈونٹ ڈاؤن لائک دیٹ. ایک نہیں 6 ایک کے بعد 10 ہو جائیں، لیکن what trigger this is the last ٹریگر کس چیز نے کیا؟ بتاتا ہوں سر. ٹریگر اس بات پہ کیا تھا کہ مکہ کو فائنینشلی ڈسیبل کرنا ضروری تھا. دس از سمپل وار فیئر، دس از ٹیکٹیکل اپروچ آف وار فیئر. 53 سریے بھیجے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیورنگ دی ٹائم آف مدینہ. 83 ٹوٹل 53 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے بھیجے. کچھ میں خود بھی شرکت کی، 33 میں خود میں شرکت کی ہے ٹیکنیکلی، 83 میں سے 30 میں سے کیا تھا وہ سریے کیا تھے؟ کیراوینز کو ڈسیبل کرنا ضروری تھا. جیسے بھی سارے کیراون پہ سارے تو نہیں ہوئے، اتنے سارے ہوئے ہیں کہ یو کین ناٹ انڈرمائن. 83 کے اندر دیکھیں نا، اس 83 کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں آئے کفار اور ستو وغیرہ کی بوریاں جو ڈیمیج کر کے چلے گی، وہ بھی اس کے اسی کا حصہ ہے. اور ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ایکٹیو وارز ہوئی ہیں جہاں پہ خون بہا ہے اور یہ ہوا ہے. ایون یہ 7 دن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں تو کئی ایسے بھی تھے جس میں صرف صفیں آمنے سامنے آئی ہیں، تیروں کا ایک صحیح بھی نہیں ہوا. صفیں کہاں سے آئی سر؟ میں قافلوں کی بات کر رہا ہوں. میں مجموعی طور پہ 6 باڈی گارڈ ہوتے تھے، 10 ہوتے تھے، ان کی کا صفیں بنی ہیں.
83 इंटरेक्शंस हों और दोनों तरफ से 1000 बंदा भी काम ना आया हुआ हो, then we can't say कि सारे आउट एंड आउट बिग जंगें ऐसे जैसे आजकल के ज़माने में इस तरह से हो रही थी. No, I just That- sense that you don't want these sort of things to happen from a Muslim initiative. history as it is. I don't No, I'm not saying whatever I you're don't saying this. want history to be something that it's not. You know, that's not what I I'm not saying کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہسٹری میں جو لکھا ہوا وہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھا ہوا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو وہ کیوں چاہیے کہ مسلمانوں نے خود حملہ نہ کیا ہو. آپ کبھی چینج ہو گئے نا, اگر میرے جیسے ہو گیا, I'm gonna miss that style of the machine. جو میں کہہ رہا ہوں وہی لکھا ہوا ہے نا, جو میں کہہ رہا ہوں اصل میں کتابوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں, اور مجھے تو فخر ہے اس میں کون سا ہے نہیں شاہد ہوں ان چیزوں کا, میں کتابوں سے پڑھ کے آپ یہاں واجد صاحب کے ساتھ زیادہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, آپ کو تھوڑی تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہے بات, وہ منورٹی کی سکتا شیر آدمی ہے مان جائے. اچھا چلے, لیکن انڈین مسلمانوں سے میرے دل سے پیار ہے. میں ان سے They are my little brothers because little کیوں کہہ رہا ہوں. اچھا میں اگر ان سے کہوں کہ آپ کی ان سے بات ہو جائے کس بات ایسے ہی جیسے ہم ہنس کے ڈس ایگری کر رہے ہیں اسی چیز پہ کہ جو ان کا ویو ہے وہ بھی آ جائے, آپ کا بھی ہو جائے, سر قرآن کے کسی لفظ کا وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہیں نا کہ سلسلہ ہے اور فرقہ پورٹلیا کھولا ہے, یہ قرآن کے لفظ کا مذاق اڑانا ہے, ان کو کہیں پہلے اس پہ رجوع کریں. میری درخواست ہے ان کے لیے, میرے لیے نہیں, میرا کوئی فرقہ آپ کا پیغام پہنچا. اگر I'm not aware کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے, but I'm aware. I take your word for it. بہرحال سر ابھی آتے ہیں واپس بگر پرابلم یہ ہے کہ انسان نے گلوبل ہونا ہے. I'm sorry, this is how it is. That's the design. یہ کوئی شوق نہیں ہے ہمارا. This is the way. But I think we understand each other very well. میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ شور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے یہ مسئلہ ہے آپ سے, میرا مسئلہ I want you to explain کہ دارالکفر میں مسلمانوں کو آپ کب تک اسٹیبل کرتے ہیں کہ بس جب تک ہے تب تک بازی نہیں کہ حکم تابع رہو, یہ آپ کہتے ہیں؟ not necessarily ان پہ حالات تنگ ہو جاتے ہیں. then نہیں حالات نہیں تنگ ہوتے سر, قرآن تنگ ہوتا ہے. حالات بہت اچھے ہوتے ہیں, قرآن تنگ ہو جاتا ہے. آپ بتائیں. نہیں مسلمانوں کے اگر حالات جی مسلمانوں کے حالات پنپ رہے ہوں مگر قرآن کے اقدامات پورے نہ کر رہے ہوں تو کیا کریں وہ؟ کر جائیں, چلے جائیں وہاں سے. حالات ٹھیک ہیں مگر ہجرت کر جائیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ قرآن پہ بھی عمل نہیں کر سکتے, قرآن پہ ہی عمل نہیں کر سکتے, باقی سب ان کو مال و زر لد گیا ہوا ان کے ساتھ سب کچھ, کوئی فائنینشیل اور پولیٹیکل اور کہیں اور حالات سے بہتر نہیں ہے. یا شور ہجرت کر جائیں, that's fine. برے حالات میں ہجرت کر جائے نا, کیونکہ ادھر بہت اچھے حالات ہیں ان کے مگر قرآن نہیں. قرآن پہ حالات وہ عمل نہیں کر سکتے تو ایک مومن کے لیے سے بری حالت کیا ہوگی؟ ہاں تو یہ جملہ ہم اور دونوں یہاں پہ آ کے ہم کمبائن کرتے ہیں کہ اس سے بری حالت نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کم تعداد ہونے کے باوجود لوبنگ ایسی کر دے کہ میرے سسٹم کو سب پہ امپوز کر دو. ہاں پرابلی لوبنگ سے بھی کر سکتے ہیں, بٹ نو مور. سر 600 یہودیوں نے پورے 25 کروڑ پہ, میں لوبنگ والی بات میں مانتا ہوں. جی تو اور کیا میں کہہ رہا ہوں, میں کب کہا انڈین گلی گلی ملا والا تلواری. اتنی لمبی جو آپ سے بحث کھولی ہے وہ اس لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. Because you might be very clear in your mind. I am, I'll tell you. But they are not very clear. دیکھیے گا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ میری جان خطرے میں. مفتی صاحب کو بھی بتائیے گا, ہر مفتی پاکستانی, انڈین کو نہیں, مفتی کو بھی, پاکستانی کو بھی, یہ اسلام نہیں ہے کہ میری جان خطرے میں ہے. اسلام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام خطرے میں, ٹھیک ہے, یہ ہماری بیسس ہے. اسلام اگین ہسٹری wouldn't support it, so نہیں سر, میں اسلام کے اصول بتا رہا ہوں. اسلام کے اصولوں میں جان خطرے میں ہونا یا اسلام خطرے میں ہونے میں, اسلام خطرے میں ہونا بڑا مسئلہ ہے. جان تو پھر بھی جان نہیں ہے, اسپتالوں میں مرنا ہے, 100 سال بعد مرنا ہے, 50 سال. جان خطرے میں ہونا is a normal natural event, could be occasional, could be permanent, could be circumstantial, could be natural, could be abnormal, کچھ بھی. اسلام خطرے میں ہونا ہمارے اوپر ایک خاص میٹرکس آف احکامات نافذ کر دیتا ہے. اس وقت ہم امن کے حالات میں نہیں ہوتے, اصول اسلام کے بدل جاتے ہیں. قرآن سے میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ جنگ کے, اور یہ میری اوپینین نہیں ہے, یہ تمام علماء کرام کو پتہ ہے, یہ ریٹن پریسیڈنس ہے ہمارے پاس, کہ جنگ کے حالات میں کچھ اور اصول ہوتے ہیں اور امن کے حالات میں کچھ اور اصول ہوتے ہیں. کچھ اصول ڈس انگیج ہو جاتے ہیں جو امن کے حالات کے ہوتے ہیں, اور کچھ اصول نئے انگیج ہو جاتے ہیں جو جنگ کے حالات کے ہوتے ہیں. یہ جو اس وقت علماء کرام ہیں وہ امن کے دور کا اسلام ہم پہ جان کے نافذ کر رہے ہیں, کیونکہ جنگ کے دور کے اسلام کے نافذ کرتے ہوئے ان کو سم ہاؤ امریکہ کے آرڈرز کے اندر خروج لگتا ہے. یہ امریکہ کے اندر خارجی ہونے کو بھی مسئلہ کرتے ہیں. اور میں کب کہہ رہا ہوں کہ گولیاں ماریں, میں کب کہہ رہا ہوں خود کا حملہ کریں. آپ کا ایشو کیا ہے؟ آپ ان سے اس لیے زیادہ سخت نہیں ہو سکتے کہ آپ اسلام لے کے آئیں گے ایک سسٹم کے اندر, ایک ریاست کے اندر, صحیح پاکستان. اب شریعت پہ کیسے عمل کرنا ہے وہ ساحر اور کیسر کا کام نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز وی آر ناٹ ایکسپرٹس آف کتاب الخراج اور کتاب الاموال اور the rest of the fiqh, collective fiqh. میں جس یہ ایک مسئلہ کی بات نہیں کر رہا. Which your son and my son will be. And they will be taught by who? مودودی صاحب نہیں تو ہمیں یہ لوگ آئیں گے نہیں. By the very people you disown.
میں سر اسلام کو دین سے ہٹا کے مذہب کرنے والوں کو ڈسون کرتا ہوں. تو مطلب دین کو ماننے والے اسکالر بھی تو اسکالر ہی ہیں, وہ کیا مفتی نہیں ہے؟ ذرا سوچیں, جو دین کو دین مانتے ہوں, وہ سلمان العودہ مفتی نہیں ہے. میں ساری باتوں سے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, سلمان العودہ کا نام نہیں لے سکتے, دیکھیں میرا ماڈل کا عبدالعزیز شریفی کا نام نہیں لے سکتے. مجھے مشورہ دیں, یہ بتائیے کس سے ڈر ہے؟ امریکہ سے ڈر نہیں ہے. مجھے ایک مشورہ دیں. میں تو اس چیز کے میں کہتا ہوں کہ ہمیں لبرل آرڈر کے میں ریوائولسٹ کی کیوں بات کرتا ہوں, بیکاز وی نیڈ ٹو نمبر 1 ہمیں فوج کو ڈی سیکولرائز کرنا. نہیں سر, اس بات کو ادھر ادھر نہ ہو جائے. سلمان العودہ, عبدالعزیز شریفی, کچھ بھی اینی باری, ٹھیک ہے, معددی صاحب ہوں, مودودی کو چھوڑ دیں, معددی پہ چل جائیں. کرنٹ پاکستان کا دیوبندی بریلوی ان کا نام لیتے ہوئے کام تھا, کیوں ہے؟ وہ کیا مولوی نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, ان سے بڑے محدث ہیں, وہ سند یافتہ ان دارالعلوم سے وہ پڑھے ہوئے ہیں کہ جو ان کا ڈریم ہے اس وقت کے علماء کا, مگر ان کا نام لوں گا یا لیں گے تو یہ ڈسبار ہو جائیں گے. کدھر سے ڈسبار ہوں گے؟ امریکن ڈیفینیشن آف سینکچوری سے ڈسبار ہو جائیں گے. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نا کارل مارکس چاہیے یا یہ چاہیے, گورا چاہیے, کالا چاہیے. میں بھی تو علماء کرام کی بات کر رہا ہوں. اوکے, آپ جو کہتے ہیں نا آپ کو علماء کرام چاہیے ہوں گے, تو سر مجھے وہ فیک والے علماء کرام نہیں چاہیے ہوں گے, مجھے ریئل والے چاہیے ہوں گے. تو ہم یہاں علیحدہ باتیں کر رہے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ وہ علماء جو شاید سسٹم کی امپلیمنٹیشن پہ دھیان نہیں دیتے ہیں, اور وہ اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ they don't want the implementation of system. It's because وہ کبھی بھی پرپز آف ماڈرن مدرسہ جو بھی ہے پچھلے 200-300 سال کا, they just didn't evolve from that. وہ چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ کرتے کرتے آپ اسی روایت پکے ہو جاتے ہیں. لیکن میں ایسے نہیں کہتا, نہیں ایسے نہیں, اتنا پیارا جملہ نہ بولے. ہاتھی کے بچے کو جہاں بچپن میں زنجیر باندھی جاتی ہے, وہ اس میں طاقت میں نہیں ہوتا زنجیر توڑ سکے, تو کوشش کرتا ہے, پھر وہ زنجیر نہیں توڑ سکتا, بڑا ہو جاتا ہے, زنجیر کی کوئی اوقات نہیں رہتی, مگر زنجیر نہیں توڑتا. That's my point. میں مطلب یہ نہیں کہ اس میں طاقت نہیں ہوتی کہ زنجیر نہیں توڑ سکتا. نہیں سر, سر اس کی کنڈیشننگ, یہ والی طاقت ختم کی جاتی ہے ان کی, اس کو انفیریئر سائیکالوجی بولتے ہیں سر. That is why کہ میں جتنے مدارس میں جاتا ہوں اور جن سے بات کرتا ہوں, اسی میں مدارس میں کبھی بھی جا کے ان سے یہ بات نہ کروں کہ آپ کو آفرینس پہ آنا چاہیے. اگر میں ان کے کام سے اتفاق کرتا ہوتا تو میں کہتا آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہی ہیں, ٹھیک. سو آئی اگری ود یو آن دیٹ پارٹ. بٹ ہاؤ ڈو وی سولو دا پرابلم از آپشن اے از ساحلین وے, نہیں ساحلین is ٹھیک, because we are comparing Caesarean and Sahelian here. So Sahelian would be to say کہ تم جو ہو نا وہ ایسے اور ویسے ہو. اور یہ کہا میں نے کہا اتنی دیر سے وہ کیا کر, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دین کو, and Caesarean is you are much better than what you're doing, let's do it together. no, یہ painting ہی bad. میں بتاتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ممبر رسول سے غلطی کرنا 10 گنا بڑی غلطی ہے. یونیورسٹی کے ممبر سے ڈیس سے غلطی کرنا اتنی بڑی غلطی نہیں جتنا مسجد کے ممبر سے غلطی کرنا. Do you not agree with that? No, I agree with that. تو ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے آپ غلطی کریں گے تو اس کی دگنی سزا ہونی چاہیے, اور یونیورسٹی کے پیڈسٹل پہ بیٹھ کے آپ غلطی کریں اس کی آدھی سزا. I agree with you again کہ جو غلط ہو رہا ہے, تو اور میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم ایسے ہو ایسے, میں نے کبھی میں نے خالی سر انڈین مفتی صاحب کو اس لیے کہا ہے کہ وہ, میں ان سے کہتا ہوں کہ انڈین مسلمان مائنورٹی کے مسلمانوں کے وہ والی بات میں نے اس لیے کہا تھا. میں ورنہ تو پاکستانی مسلمان بھی وہی ہیں. علماء کرام نے تو ہمیشہ سے مذہب کا چولا اوڑھ کے, چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا مشرف ہو یا کیا نام ہے اس کا, نواز شریف ہو, عمران خان ہو, اس کو ان کی بیعت دے دیے. یہ پاکستان میں بھی ہوئی. میں خالی یہ بتا رہا ہوں, جب ایک بندہ ممبر پہ بیٹھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کی 0.1% غلطی آخرت میں عذاب کا باعث بن سکتی ہے. پروفیسر آف فزکس کی غلطیوں سے آخرت نہیں تباہ ہوتی ہے. فیئر انف, امام مالک کا بڑا مشہور واقعہ ایسا ہے. ٹرو. اچھا, ابھی تک جو ہماری بات ہوگی کہ سسٹمز کے اندر جو ڈفرینسز ہیں, اور وی وینٹ بٹ آف ہسٹری اینڈ بٹ آف سائیکالوجی آف ہما اینڈ سو فورتھ. ایک اٹس ناٹ اے ڈسٹربنگ تھنگ, بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ایک آئی نو فار شیور, اور یو نو بیکاز یو آر دی ٹارگیٹ آف اٹ, ایک کنٹروورسی ابھی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی دیٹ یو آر ان دی یو کے, اور اس کے بعد پھر وہ digging into company this company that and all that, and I know that all of that is rubbish. Yeah, you and I did actually a session with that company, yeah. So ironic that we're here. Yeah, I mean, اور مجھے اس چیز پہ 2-3 چیزوں میں مجھے بہت زیادہ افسوس اس کا ہوا کہ when you just for the sake of being cool آپ کوئی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ you don't even, آپ نے رشتے کریٹ کرنے شروع کر دیے. میاں بیوی کے, میاں بیوی کے, I mean آپ کی اپنی مدر ہو سکتی ہے, آپ کی سسٹر ہو سکتی ہے, آپ کی وائف ہے. How would you feel if somebody says کہ وہ کسی کی اور کی وائف ہے, and then all that just because
he just wanted to do this because he hold grudges or what. خیر چلے ایسے لوگوں کو تو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہیے. جی میں تو پھر اس لیے میں نے نا But do you believe کہ یہ کسی ایسے آدمی کی سولو ایفرٹ ہو سکتی ہے؟ I mean, which idiot would have time کہ وہ کسی اور کے بارے میں انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہو کہ you know, a lot of idiots would have a lot of time. a lot of them are But this is not a solo effort. یہ چل رہی ہے سولو ایفرٹ نہیں. اس میں تو میں پرابلٹی کوشچن رن کر رہا ہوں. میں تو نہیں کسی کو نام کسی کی بھی نہیں لے رہا تو مت نہ لگے. But this is not a solo. کیونکہ اس کے بعد پھر جس طرح سے اس کو کوآرڈینیٹڈ طریقے سے سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے کیمپ نے پھیلایا ہے, اٹ واز ویری کلیئر کہ اٹ واز ویل فور آؤٹ. سارے سیکولر سے اکٹھے ہو کے دیکھو یار یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ایسا کرو وغیرہ. نہیں سر, سیکولر کے تو لفظ بولنا بھی سیکولر seriously could settle right now. Yeah, It's just دیکھیں, کتا انسان کو کاٹے کوئی بات, انسان کتے کو کاٹ لے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ خبر کیا ہے محاورہ اتنا یہ جوک ہے نا, یہ خبر یہ نہیں ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹا ہے, خبر یہ انسان نے کتے کو کاٹ لیا. سو اٹس لیٹس ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ ڈیٹیل. مجھے صرف علی بھائی کے اوپر ذرا تفصیل میں جائے بغیر, مجھے دینداروں کے اوپر I actually hold him in a very sacred position. ہر وہ بندہ جو اللہ رسول کی بات کر رہا ہے it's sacred for me. جب آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تو آپ میرے رسول کے اوپر ہوتے ہیں, آپ تہمت کا حصہ نہیں بن سکتے. بس اس کے علاوہ اور کوئی مجھے کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ہے. کسی بھی مسئلے پہ میرے خلاف ویڈیو بنتی ہے, آپ کو آپ عادت ہو چکی ہوگی. جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا تو you don't get dismissive about every single thing. So یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا پیچھے کو ان لڑکے چھوڑے ہوئے تھے نا جو ڈھول تاشا کرتے ہوتے تھے, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ وہ ہے اس کی بات نہ سکتے. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ان یور گریس. سو آئی ایم ریسپیکٹنگ علی بھائی, آئی ایم ریسپیکٹنگ ہم انف ٹو سے کہ یو شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ, یو شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ. ناؤ آئی نو کہ آخرت میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے, مگر اتنا جھوٹ کہ مطلب میں تو کچھ ایسی باتیں میں نے ابھی میں کیونکہ پوری ویڈیو اللہ کی اس میں دیکھ بھی نہیں سکا, تھوڑی بٹس میں پہنچائی جاتی ہیں. مطلب میں جن علاقوں میں کبھی زندگی میں گیا بھی نہیں ہوں, جیسے لاس ویگس, اس کے اوپر بھی میرے ادھر کی ٹینیور کے اوپر بھی وہ معاملات میرے طے ہوئے ہیں پہلے سے. جس لڑکی کو میں پروفیشنلی آپ کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے اور ایک سیشن کیا اس کے ساتھ, اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہوئی ہے. برٹش نیشنلٹی مجھے ملی ہوئی ہے یا پھر اس کو ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آئی مین آپ کو تھوڑی سی سینس ہوتی ہے کہ ایک بندے کو ویسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جتنے سیشن کرتے ہیں, عام بندہ بھی اٹھ کے پوچھ سکتا ہے کہ یار یہ سیشن وجہ سے وہ پیسے لے آؤں گے. I mean, it does not take a journalistics in a rocket science to go into that. So if you have that sort of a network, اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس آپ کے انجینئرس آپ کے ہمارے ایک ہی طرح کے ایک ہی سرکل میں ہوتے ہیں, everybody knows everything. پر میرے کوئی آرگنائزرس کوئی فری میسنس تو ہے نہیں, چار جگہ پہ کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں اور اتنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اپنے نمبر تک دیے ہوتے ہیں, لٹرلی ہر بروشر کے نیچے فون نمبر ہوتا ہے. میک اے کال اینڈ فائنڈ آؤٹ, یار یہ سارے دن پیسے لیتا ہے, بتاؤ میں نے بھی بکنگ کرنی. دے ول ٹیل ہم مفت میں بک ہوتا ہے, فکر نہیں کر, پیسے تجھے لگیں گے جو تجھے وینیو بک کرنے کے لگیں گے نا, اس کے 2 یا 3 پاؤنڈ کی ٹکٹ رکھیں گے, وہ بھی پورے ہو جائیں گے. اتنا آسان ہے ساحل ادیب کا سیشن کرانا, اتنی سی 5 منٹ کے اوپر یہ بات طے ہو سکتی ہے. مگر آپ جب تہمت لگانے پہ آتے ہیں تو شیطان آپ کو اندھا کر دے, کیونکہ یہ گناہ چاہیے اس کو, یہ تو آپ گناہ ہے, شرک کے بعد سود کے بعد تہمت کا گناہ ہے, اس لیول کا گناہ ہے. I think what is very disturbing کہ خیر دیکھیں میں تو یہ بات unapologetically کہتا ہوں کہ I don't see any difference. To me, engineer صاحب is very much he's doing a lot of fronting for seculars. But فی الحال Well, that's something I would not know. So it's fine. میں اسی لیے میں نے وہ چیز میں اس پہ زیادہ emphasize نہیں. جی مجھے بالکل بھی نہیں, کیا پتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں, کیا پتا آپ نہ کہہ رہے ہوں, مگر you have your own my views ہے, کیا پتا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا زیادہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. But this is not my place to say. میں اس میں اسی لیے میں I don't want this to basically coming from you. That's my view. I want to make it very clear. لیکن فرام ہز اسلامک ویو پوائنٹ جو چیز زیادہ ڈسٹربنگ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, نہیں سکھا رہے دین, نہ یہاں پہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چلے مرزا صاحب ہوں یا پھر کوئی بھی مولوی صاحب ہوں, یہ کلاسک آرتھوڈاکسی دین نہیں مذہب سکھا رہے ہیں. سر اپنے تئیں تو سکھا رہے ہیں نا, یہ بولے نا مذہب کا چلے مذہب اچھا ہے, اٹس اے گڈ ورڈ, مذہب سکھا رہے ہیں. I think anyone who is doing that, at least ان کو they ought to know, at least ان کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ قرآن فوربڈ کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے یا اس کو ویریفائی نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں, that's something which is that's deep as it gets.
because of this podcast, I want to talk to the revivalists. Okay, this is for you guys. So I have this campaign in IMS going on, جو کہ March 1 فروری ہے نا, فروری اسٹارٹ ہونے لگا. 1 مارچ سے ہم نے ابھی میرا مشن کیا ہے کہ ہر مسلمان بچے کو قرآن کا ریسرچر اور حدیث کا ریسرچر بنانا ہے. ادروائز پرابلم ول ناٹ بی سالوڈ ود ان. تو آئی ایم ایس نے میرے پہ پریشر ڈالا ہوا تھا کہ سر آئی ایم ایس کو نا وہ کریں, آپ سبسیڈائز کریں جو آپ کا جو کورس آیا ہے. سو ایسے نہیں ہوگا. آئی ایم ایس میں پرفارم کرو گے تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, پھر تو جو کہو گے وہ ہوگا. مائی فیملی ڈونٹ وری. سورس کوڈ نے بھی کہا سر, سورس کوڈ کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں نا سر, پرفارمنس دکھاؤ. اس نہ رہا کہ آپ نے ایک کورس لیا ہوا ہے تو بھی اگلا پرفارمنس دکھاؤ. تو I'll take care of a lot of, whether you want about this course, I'll give it to you. Because they were talking about financial concession. Maybe both pressure. Even some people who were not from IMS, a lot of people who were like, nahi sir, ye course bahut expensive hai. And I said, okay, theek hai. Performance dikhao. I'll subsidize this. Now, two things I want to put on record here. Ek to I am here so that I can actually try and get Kaisar Raja to come and at least be a part of our faculty as much as he can. Based on his performance. See, performance. Okay, revivalists and IMS. بغیر performance کے, this is not a kitty party membership club. This is Islam. We need to show some serious effort and some change. کہ کہاں پہ کیا چیز فائدہ, آپ کی وجہ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. So my offer is for revivalists. I'm nobody to put revivalists into any kind of hierarchy of کہ آپ میں سے کون زیادہ ہے. وہ تو غیر صاحب کو پتہ ہے کہ کون کس لیول پہ پرفارم کر رہا ہے. So this is my formal request, okay, کہ Kaisar Raja should be designing some curriculum for a very critical, and I'm going to talk to him about in detail کہ کون کون سے ہماری لائنز ہیں جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں. And we need the right kind of people to come in. And but people of the revivalist movement, you need to know that this sort of campaign that we're doing for IMS, this is as much as revivalist is as much an IMS for me, and IMS is as much of a revivalist group for Kaisar as well. So this is the same house, different names obviously, because آپ کے objective جو ہیں وہ کچھ جگہوں کے اوپر وہ مماثلت نہیں رکھتے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پہ مطلب آپ کرسی بنا رہے ہیں, ہم میز بنا رہے ہیں, ہم میز کرسی بنا رہے ہیں, ہم میز, کیونکہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, نہ کوئی کمپٹیشن ہے نہ کچھ ہے. نعوذ باللہ, یہ تو جس دن یہ والا واقعہ ہوگا تو ہم فیل ہی ہوگے نا, اس کا مطلب ہے. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ دس از کمنگ اپ ان مارچ. For till then, if there is no mechanism, I'm hoping there will be one, and if there is one, we are going to entertain all of whatever pressure that I'm feeling right now. وہ سارا کا سارا پریشر QAR کے کوڈ سے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ آلریڈی انٹیگریٹ بھی کر دیا ہوا ہے, لٹرلی کہ وہی یا تو REV تھا پہلے, مگر وہ REV کے ایرر آ رہے تھے. وہ ریوائولسٹ کی ہم نے کہا تھا کہ, مگر پھر ہم نے کہا QR سے کوئی ایرر نہیں آ رہا. سو it's it is that simple. So I would I mean, with all the differences that you've seen, that's why critical thinking بڑھے گی سورس کوڈ میں. اس کے علاوہ critical thinking بڑھ نہیں سکتی. یس مین نہیں چاہیے ہوتے اسلام میں نو آئی ہیو اے کوشچن مین چاہیے ہوتے ہیں کہ you cannot, I'm not a prophet nor is he, we cannot be the last word on Islam. So we need to get to that last word of Islam, which is our Prophet Islam. So as official as it can be, I'm actually here. I'm placing an offer officially. Okay. So you're very kind. Thank you so much for that time that you've given me. Something for our general audience, particularly your secular audience, ہے کہ look, we sat here. میرے اور ساحل بھائی کے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ ویل ڈاکومنٹڈ ہیں, اینڈ وی لافڈ اباؤٹ دیم ہیئر. بیکاز جب آپ کی سوچ کھلی ہوئی ہوتی ہے, فکر کھلی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں دا وے یو کین ڈو اٹ. کہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ ایگریمنٹس پہ آگے نہیں چلتی ہے. ڈس ایگریمنٹ اور ایگریمنٹ کے درمیان ایک بیلنس ہوتا ہے, اور اسی کے اندر آپ کی نالج کی پروگریشن ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ تھنگز موو آن. وی آل کین ڈو دیٹ. میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ لیٹس I always try to reach on the other side of the aisle کہ اس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں. There is nothing wrong with that. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پیراڈائم سیٹ کر کے کہیں کہ جو بھی اس کے باہر ہے اس پہ ہم نے الزام لگا دینے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہیں, یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. Look, there are two Muslims sitting here, agreeing and disagreeing, laughing about these things. تو آپ کا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہوتی ہے. Well, here is the example of it. Well, anyway, to be fair, میری اور آپ کے بیچ میں وہ جو ڈفرینسز ہیں نا, وہ
وہ ڈفرینسز نہیں ہیں جو ان کی آپ کے بیچ میں ہیں. تھوڑا سا تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ ان کو جہاں تکلیف ہوتی ہے ان کا وہاں پہ چھوٹا سا خدا چھپا ہوا ہے. یہ بات یہ یہ مسئلہ درست ہے. بات ہے. But what we are saying is کہ it doesn't have to be. میرے ساحل بھائی مجھ پہ الزام کراچی میں لوگ I was literally thinking میں سو کروں اسٹوڈنٹس کو. کوئی سینکڑوں اسٹوڈنٹس ایک پٹیشن پہ سائن کیے ہوئے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جو جس کا میں ابھی بھی نام نہیں لے سکتا, اتنی ان نون جگہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتہائی کبھی حرکت ہو رہی تھی and I was a perpetrator there in Karachi. Somewhere I was thinking all that because you disagree with me. مطلب اس طرح کی حرکتیں. Anyway, I do thank you. بہت بہت شکریہ. No, thank you for having me. It was such a pleasure. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام.